چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم اشفاق بھائی آپ تلاوت بھی سنیں گے اور اس کا ترجمہ بھی اشفاق بھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی، عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا۔ اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا۔ کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا، جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی برکتیں اور فیضان سے متمتع فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں سکون کس کو نہیں چاہیے؟ لوگ سکون ڈھونڈنے کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرتے ہیں، اس لیے تاکہ سکون مل جائے، اور بعض لوگ سیر و تفریح میں سکون تلاش کرتے ہیں، اور نہ جانے کن کن ملکوں کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، مگر پھر بھی
सुकून उनको नहीं मिलता। अलगर्ज कोई ऐशो इशरत को सुकून समझता है तो किसी ने मुख्तलिफ तरह की किताबों को पढ़ना ये सुकून के तलाश का जरिया समझ रखा है। किसी ने बागात में जाकर दरख्तों, पौधों और फूलों के रंगो बू में सुकून तलाश करना चाहा तो किसी ने खेल कूद और जदीद तफरीही आलात के जरिए सुकून व इत्मीनान पाने की कोशिश की है। इंसान ने सुकून के हुसूल के जितने भी तरीके आजमाए हैं, दुनियावी एतबार से अगर उनको देखा जाए तो उनमें किसी तरीके में वक्त बर्बाद हुआ तो किसी के अंदर जो है वो पैसा बजाया हुआ, और कहीं ईमान और अखलाक की खराबी हुई, और कहीं सेहत खराब हुई। कहा जाता है कि सुकून इंसान के अंदर होता है, और जो शख्स अंदर से खुश होता है वो अपने बाहर के लिए भी सुकून और मुसर्रत का सामान पैदा कर लेता है। यहां मदनी चैनल के नाज़रीन बड़ा प्यारा जुमला जो है वो लिखा है कि सुकून और इत्मीनान का सरचश्मा इंसान की अपनी जात के अंदर पोशीदा है। ये अलग बात है कि हमने दरियाओं के सीने चीर दिए, पहाड़ों के दामन उखेड़ दिए, मगर अपने कल्ब के इत्मीनान की दवा जो खुद हमारे अंदर मौजूद है इसका हमने शऊर हासिल नहीं किया। क्योंकि इंसान की बेसुकूनी की वजह बाज़ औक़ात वो खुद ही होता है। इंसान की अपनी रूटीन, उसके अपने मामलात, उसके अपने अपनाए हुए तरीक़ाकार, उसके अल्फाज और उसकी जल्दबाजी और इस तरह की जो दीगर चीजें हैं, इन्होंने ही इंसान को बेसुकून किया होता है। बाज लोगों को देख करके यूं लगता है कि ये कितने मुश्किल लोग हैं, बोलने का अंदाज ये मुश्किल, मामला है कोई तो उसके अंदर मुश्किल, और किसी भी एतबार से अगर आप उनको देखें तो उनकी आपको जिंदगी के अंदर मुश्किल का एक जो है वो मामला नजर आएगा, और ये खुद उन्होंने अपने लिए खुद ही मसला जो है ये जनरेट किया होता है। एक होता है मसला क्रिएट होना और एक होता है मसला जनरेट करना, यानी खुद से बना लेना। तो बहर अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहमत फरमाए। आज हमने प्रोग्राम का मौजू रखा है पुरसुकून रहें। इस पर इंशाल्लाह आज हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह। हज़रत किबला जनाब मौलाना अशफाक मदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह उल करीम तिलावत जो है वो हम इनसे सुन चुके हैं। अभी हम इंशाल्लाह इनसे नात शरीफ भी सुनेंगे और आपकी फरमाइशें भी लेंगे। हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह का कोई कलाम सुनाएं आज। आप माशाअल्लाह प्रोग्राम भी करते हैं जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ये आला हज़रत के छोटे भाई हैं और आला हज़रत से बड़ी मोहब्बत करते थे। नाते लिखना, नाते बोलना आला हज़रत से ही सीखा और फिर मज़ीद तालीम भी हासिल की एक बहुत बड़े शायर से। और ऐसे कमाल के शायर हैं। आपकी शायरी पर जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कलाम शहनशाह सुखन, जब मैं इसमें डिग आउट हुआ, इसके अंदर उतरा तो मुझे एक नई दुनिया नज़र आई। वाह, ऐसे ऐसे अशार हैं सलमान भाई, बाज़ औक़ात तो समझने में कई कई दिन भी लग जाते, अल्लाह अकबर। लेकिन ऐसे ही गहराई है। वाह, ये आला हज़रत का एक अलग रूप नज़र आता है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फरमाया है, एक बड़ा प्यारा कलाम है, मैं उसके चंद अशार पेश करता हूँ। या मरहबा। और वो कलाम हो सकता है आपने कई बार सुना हो, तो ऐसे शेर पढ़ता हूँ जो आपने ना सुने हो, वाह, तो माशाअल्लाह। आपको इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा, नाज़रीन भी इससे बरकतें हासिल करें। ये बात जहन में रहे कि जब बंदा नाउमीद हो जाता है ना, उस वक्त जो उसको उम्मीद दिलाए वो हमेशा याद रहता है, वो नहीं भूलता। जैसे आला हज़रत भी कहते हैं ना कि यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो कि टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई। जो टूटा दिल होता है ना, उस वक्त कोई सहारा देता है, वो नहीं भूला जाता। और सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है, जब सबसे नाउमीद हो जाएंगे ना हम, तो फिर एक ही उम्मीद गाह होगी। आप ज़रा इमेजिन कीजिए मौलाना कुर्बान मदनी साहब कि महशर में लोग घूम रहे हैं, एक गिरोह है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबके पास घूम घूम कर
اب ایک ہستی نظر آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں دل میں تو یہ ہوتا ہوگا نا، پتہ نہیں اب یہ بھی کریں گے کہ نہیں، اب یہ بھی شفاعت کریں گے کہ نہیں، سب نے تو کہہ دیا اذهبوا الی غیری۔ اب وہ جو کیفیت ہوگی نا وہ امید اور نا امیدی کے بیچ میں ہوگی، ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ کہے گا جب سبھی منع کر چکے تو ہو سکتا ہے یہ حضرت بھی منع فرما دے، لیکن جب وہاں جائیں گے تو سنیں گے انا لہا، میں ہوں اس کام کے لیے، تو وہاں پر جو نا امیدی امیدی میں بدلے گی، کیا بات، اور وہ جو لطف ہوگا سبحان اللہ، وہ شان حضور کا اظہار ہوگا۔ کیا بات، تو کہتے ہیں اپنے کلام میں اور اس عجیب کرم کی بات کرتے ہوئے کہ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ شہ والا تبار جی، یعنی بڑے خاندان والے آقا، سبحان والا بڑا، تبار خاندان، شاہ مانے بادشاہ۔ سبحان اللہ، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، انا لہا سے وہ بازار قسم پرسا انا لہا سے وہ بازار قسم پرسا تسلیے دل بے اختیار کرتے ہیں، تسلیے دل بے اختیار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ جمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی، نماز ہونے والی تو صفے بنا کر انتظار کرتے ہیں، جی، ایک انتظار ہوتا ہے نماز کا، جی، ایک انتظار ہے محبوب کی نگاہ کا، تو یہ صفیں بنا کر گویا محشر میں غلام منتظر ہیں کب حضور آئیں گے اور کرم ہوگا۔ اللہ اللہ، کہہ رہے ہیں جمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی، نگاہ لطف کا انتظار کرتے ہیں، نگاہ لطف کا انتظار کرتے ہیں۔ مجھے فسردگی بات کا عالم کیا ہو، مجھے فسردگی بات کا عالم کیا ہو، وہ ایک دم میں خزاں کو باہر کرتے ہیں، وہ ایک دم میں خزاں کو باہر کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو
وار کرتے ہیں، جو خوش نصیب یہاں خاک در پہ بیٹھتے ہیں، جو خوش نصیب یہاں خاک در پہ بیٹھتے ہیں، جلوس مسند شاہی سے عار کرتے ہیں، جلوس مسند شاہی سے عار کرتے ہیں، گدا گدا ہے گدا تو کیا ہی چاہے ادب، گدا تو گدا ہے، غلام تو غلام ہے، وہ تو ادب ہی کرے گا، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی ادب کرتے ہیں، اللہ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ بھی ادب کرتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ادب کرتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ گدا گدا ہے گدا تو کیا ہی چاہے ادب، بڑے بڑے تیرے در کا وقار استن حنانہ کی بات ہو رہی، جو کھجور کا تنا جس پر محبوب علیہ السلام ٹیک لگا کر آرام فرماتے تھے، خطبہ وغیرہ ارشاد فرماتے تھے، تو جب ممبر بن گیا تو وہ چوب خشک لکڑی وہ رونے لگا، وہ تنا رونے لگا، اور پیارے محبوب نے اسے سینے لگا لیا، پھر جنت کی رفاقت بھی اسے عطا کی۔ تو جب ایک لکڑی کا خشک تنا وہ اتنا تر ہو جائے تو ایک انسان کا دل کیسا تر ہوتا ہوگا محبت مصطفیٰ، وہ کیوں نہ کہے گا کہ خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا، کبھی کہے گا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی۔ تو مدینے کا اور مدینے والے کا ہجر یہ تو عاشق سے کوئی پوچھے، کیونکہ یہ چوب خشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں، یہ چوب خشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں۔ سلمان بھائی غور کیجئے گا کہ کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب، کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب، ارے وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں، وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ پورے
نثار حسن کی جان ہو اس وسعت کرم نثار تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہرا سی نظر ایک جان خطا پر تو جہاں جا پار ہے حسن کی جان ہو اس وسعت کرم نثار وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حسن کی جان ہو اس وسعت کرم نثار کہ ایک جہان کو دیوار کہ ایک جہان کو دیوار عجب کرم شہوارا بار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو تم کو امیدوار کرتے ہیں۔ یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اشفاق بھی آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت اشعار آپ نے سنائے ہیں، اور واقعی اس کلام کے یہ اشعار جو ہے وہ کم ہی سننے کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو ذوق ہے اور شوق ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اشفاق بھائی، موضوع پر آنے سے پہلے ابھی آپ نے کلام میں جو اشعار ملائے ہیں، تو آپ کو اللہ کریم نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، آپ ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں نعت خوانوں کے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کلام میں اشعار ملاتے ہیں لیکن پھر وہ اصل طرز سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے آپ انہیں؟ جب تک واپس آنے کا راستہ اور دروازہ نہ پتا ہو تو دوسرے ٹریک پہ جانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے لیے پریکٹس اور اس کے لیے کچھ تیاری، کچھ ایکسپرٹی کی ضرورت تو ہوتی ہے بہرحال۔ صحیح۔ تو وہ آپ اپنے ذہن میں پہلے اس کو ترتیب دے لیں کہ مجھے واپس کیسے آنا ہے، صحیح۔ کیونکہ جب آپ شعر ملاتے ہیں نا، اسے تضمین بھی کہتے ہیں، اسے گرہ بندی بھی کہتے ہیں، تو گرہ بندی یہ اچھا لگتا ہے اور پڑھنے والوں کو شوق بھی ہوتا ہے، لیکن پھر یا تو وہ طرز بھول جاتے ہیں یا وہ اسکیل بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ اسکیل یعنی کہ آپ کس سر سے پڑھ رہے تھے، صحیح۔ تو اگر آپ وہ سر چھوڑ دیں گے تو بھی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ صحیح۔ جیسے میں پڑھ رہا تھا، عجب کرم شہ والا، اب یہ بھی ایک سر ہے، ایک سر یہ بھی ہو سکتا ہے، عجب کرم شہ والا، تب یہ اب الگ اسکیل ہے، صحیح۔ تو بڑا زمین آسمان کا فرق۔ تب آپ جب کوئی شعر دوسرے کسی کلام سے ملائیں گے تو اترنا اسی سر پر بھی ہے، صحیح۔ اسی اسکیل پر بھی ہے۔ صحیح۔ خیر یہ ہم نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے، لیکن دیکھ دیکھ کے، سن کے، اور ایک سمجھ میں یہی آتا ہے، جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اسی طرح ہونا چاہیے۔ 2003 سے تو آپ کو نعت شریف بھی پڑھیں تو پھر ایسی طرح پڑھیں کہ اچھی طرح اس کو ایکسپریس کریں، اس کا اظہار کریں۔ حضور علیہ السلام کی نعت خوانی ہے، ماشاء تو اس میں ان چیزوں کا لحاظ بھی ان کی رضا کے لیے ہو، ان کی خوش ندی پانے کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ سوری، آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی، اب 2003 سے تو میں بھی آپ کو سن رہا ہوں، اور ماشاءاللہ گھر میں بھی دینی ماحول ہے، پھر اس برکت سے پڑھ ہی رہے ہیں، اس سے بھی ایک پرفیکشن تو بھارت آتی ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ بات اس کا ایک طریقہ عرض کر دوں جی، کہ جب بھی آپ شعر ملائیں تو اس طرز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ طرز کیا ہے، صحیح، تو واپس آنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ یہ نعت خوانوں کے لیے مدنی پھول ہے، صحیح، ہر کوئی اس کو نہیں سمجھے گا، وہ طرز ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ واپس آ سکیں گے۔ صحیح۔ پھر بھی بعض اوقات تھوڑا دروازہ کھولنے میں دیر لگ جاتی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اگر ایک ہم آسان ایک بات جو ہے وہ نکالیں اس میں سے،
تو ہر بندے کے یوں بولیے کہ اس کی ڈومین یہ نہیں ہے کہ وہ کلام بھی پڑھے، بعض اوقات وہ لے میں تو پڑھ لے گا اس کو اچھے طریقے سے، گرا بندی ہر کوئی نہ کرے تو اچھا ہے، بہتر ہے. صحیح ہو گیا. چلیں جی، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے رہنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اشفاق بھائی، سکون، پرسکون رہیں پروگرام کا ہم نے موضوع رکھا ہے، اور کس کس معاملے میں بندے کو پرسکون رہنا چاہیے، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، کیا کہیں گے آپ؟ ایکچولی آج کا جو موضوع ہے یہ دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک. ایک تو سکون کی تلاش، صحیح. یہ ایک الگ ڈفرینٹ ٹاپک ہے پورا، کہ سکون کیسے ملے. جی. اور اس پہ یقیناً ایک مسلمان جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد، ذکر اللہ میں، یاد الہی میں ایمان والوں کے دلوں کا چین ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ ایک پورا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے کہ کہاں سے سکون ملے. تو سکون ملتا ہی رب کی یاد میں ہے. سبحان. اور جہاں تک آپ فرما رہے ہیں دنیاوی طور پر پرسکون رہنے کی عادت بنانی چاہیے، تو یقیناً یہ بھی ایک پورا جہان ہے کہ یہ طبیعتوں کو بدلنے والی بات ہے. آپ جب شروع میں گفتگو فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا سکون کے بارے میں، سکون کی جو متلاشی ہوتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، سکون چاہنے والے لوگ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان مجھے یاد آیا، جی. ضمن عرض کر دیتا ہوں جی. فائدے کے لیے. بڑا کام آنے والا یہ مدنی پھول ہے. مرحبا. کام آتا ہے کہ جب بندہ ڈپریس ہو، ٹینشن میں ہو، تو یہ بھی سوچ لے تو فائدہ ہوگا. واہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سکون کے بارے میں پوچھا کہ سکون کیسے حاصل ہو، سکون کہاں سے ملے. تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی سکون، بے سکونی ہوتی ہے، تو میں اپنے آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اس دنیا میں تو سکون تلاش کر رہا ہے، حالانکہ سکون اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتا. سکون کی جگہ تو جنت ہے، لہٰذا تو اس چیز کو وہاں تلاش مت کر جہاں وہ نہیں ملتی. اللہ اکبر. تو بڑا ہی گہرا یہ گہری بات ہے یہ کہ آپ کسی شاپ پہ جائیں گے، جو چیز آپ کو چاہیے آپ اسی شاپ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھی چیز کے لیے آپ کو اس اچھی شاپ پہ جانا ہے، بری چیز کے لیے بری شاپس بھی بنی ہوتی ہیں. ہر چیز کو ملنے کی الگ الگ جگہ ہے. کچن کی چیزیں ریسٹ روم میں نہیں رکھی جاتی، ڈرائنگ روم کے گلدان جو ہے وہ اسٹور میں نہیں رکھے جاتے. ہر چیز کی اپنی جگہ ہے. تو سکون کی جگہ دنیا تو نہیں ہے. یہ اللہ والوں اور صوفیہ کی باتوں سے اخذ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو غموں کی جگہ ہے. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے نا تفسیر نعیمی میں تخلیق آدم کے عنوان کے تحت کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا، اس پر بارش فرمائی، 40 دن اس پر بارش برستی رہی اس پتلے پر. تو اس میں 39 ڈیز غم کی بارش تھی اور 1 دن خوشی کی بارش تھی. گویا انسان کے حیولے اور اس پتلے میں غم کی کیفیت کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہے، اور ایک مطلب 40 کا ایک یعنی تقریباً 2.5% آپ بنا لیجئے کہ وہ خوشی کا ہے. تو آپ دیکھتے ہی ہیں، یہ بات ہم فیل بھی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت جلدی غمگین ہو جاتا ہے، ٹینس ہو جاتا ہے، اور شاید یہ اس کے نیچر میں بھی کہیں نہ کہیں ہے. تو بندہ یہ چیز بھی رب کے حوالے کر دے کہ میرا رب نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں. سکون حقیقی معنی میں تو جنت میں ہی ملے گا. تو میں یہاں کیوں تلاش کروں؟ آج مجھے پریشانی آ رہی ہے، ٹینشن ہے، گاڑی پنچر ہو گئی ہے، کسی کوئی گھور دیا، کسی نے دھمکی دی ہے، کوئی کچھ لے گیا، کچھ کھا گیا. یہ تو جگہ ہی اس کی ہے، یہ تو جگہ ہی اس کی ہے. یہاں تو ہونا ہی ہے. دنیا تو دار الغم ہے. بس رب کی رضا پہ بندہ راضی رہے اور جنت میں ذہن بنائے کہ وہاں انشاءاللہ رب کا دیدار بھی کریں گے، مصطفیٰ کے جلوے بھی دیکھیں گے، اور وہاں سکون ملے گا. تو یہ ایک الگ بالکل زاویہ ہے. جہاں تک آپ فرما رہے تھے سکون کن کن چیزوں میں ہونا چاہیے، تو لمبی گفتگو ہے، ہمارے علماء اکرام مبلغین اس پر گفتگو فرمائیں گے. بنیادی طور پر اپنی طبیعت پہ غور کرنا چاہیے کہ میری طبیعت میں کہیں جلد بازی تو نہیں. ہم اپنی طبیعت میں توقف، استقرار، ٹھہراؤ یہ پاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کو نوٹ کرنا ہوگا. جب آپ سوچیں گے تو بتدریج پھر آہستہ 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 اپنی کیفیات آپ پر کھل جائیں گی. تو اس کے لیے تو ایک پورا مجاہدہ ہے جو آپ نے کرنا ہے. اور جب آپ یہ کر لیں گے اور آہستہ آہستہ آپ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور سکون کو لائیں گے، پھر آپ کو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ماضی کی بہت ساری باتیں یاد آئیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا، یہ میں نے کیوں کیا تھا، آئندہ مجھے ایسا نہیں کرنا ہے. تو یہ تو وہ کرے گا کہ جو اپنے اندر جھانکنا جانتا ہو. اب جو بالکل لاؤبالی زندگی گزار رہا ہے، جس کو اپنے دل کی کھڑکی سے جھانکنا ہی نہیں آتا، اپنی کیفیات پر بھی بعض لوگ مطلع نہیں ہوتے یا ہونا نہیں چاہتے.
کہ میں دیکھوں میرے اندر کیا چل رہا ہے، تو پھر وہ بس کولو کے بیل کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، جیسا ان کا مزاج انہیں لے کے چل رہا ہے وہ چل رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کی اکثریت ہم کہیں تو یہ جلد باز طبیعت لوگ ہوتے ہیں۔ روڈوں پر دیکھ لیں، آفیسز میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، کچن میں دیکھ لیں، فیصلہ کرنے والی ٹیموں میں دیکھ لیں، تو نارملی جلد بازی کا جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں ایک مادہ پایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اسٹیٹمنٹ دینے میں، کسی کو ججمنٹ کرنے میں، کوئی فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، موٹر سائیکل چلانے میں، ہم بعض اوقات کسی کے لیے کچھ لکھنے میں جلدی کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں، کبھی وہ ٹویٹر ایکس پر ہوتا ہے، کبھی فیس بک پر ہوتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پر، اور کبھی ہماری فزیکل لائف میں بھی ہم جلد بازی کے نقصانات دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اندر دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ صحیح، مرحبا، اللہ برکت دے۔ جلد بازی کا عنوان آپ نے لیا اشفاق بھائی، اور دوسرا جو سکون کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، تو یہ اپنے آپ کو ڈھارس دینے کے لیے، غم آنے کی صورت میں اپنے آپ کو ڈھارس دینے کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ نے بات بتائی ہے، ڈھارس کے واقعی لیے، بڑی exactly۔ زبردست جو ہے وہ بات ہے۔ اور میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کہوں، استاذ العلماء حضرت قبلہ غلام یاسین صاحب مدنی زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ استاد صاحب، لوگ جو ہے وہ دنیا میں ہر خوش نظر آنے والا خوش ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر مسکراتا چہرہ رکھنے والا جو آپ کو خندہ پیشانی سے مل رہا ہے، مسکرا رہا ہے، وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس پر بھی میں چاہوں گا کچھ آپ گفتگو فرمائیں۔ اور دوسرا، جلد بازی کے عنوان پر آپ جو ہے وہ اس چیز کو لیں کہ جلد بازی دینی معاملات میں ہمیں کہاں کہاں نقصان جو ہے دے سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پرسکون رہیں، جی، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، او کما قال، کہ غور و فکر یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جلد بازی ان کاموں میں جن کاموں میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، حدیث پاک میں آیا کہ ان کاموں میں جلدی کرو، ان کے علاوہ کاموں میں جلدی نہیں کرنی ہے، پرسکون رہنا ہے۔ وہ ایک حکایت ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک کبوتر اور کبوتری ایک گھونسلے میں رہتے تھے، تو دونوں نے کمٹمنٹ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دانہ جمع کر لیتے ہیں، سردیوں کے دن آ رہے ہیں، تو ہم نے کھانا اس میں سے نہیں ہے جب تک سردی نہ آ جائے۔ سردی آئے گی، اڑنا مشکل ہے، دانے لے کر آنا مشکل ہے، تو ہم باہر سے ہی کھائیں گے جب تک سردی نہ آ جائے۔ ایسے ہی ہوا، انہوں نے دانے جمع کر لیے ایک ساتھ، اور اس دوران کیا ہوا کہ سردی آنے سے پہلے جو ہے وہ کبوتر کا کہیں سفر ہو گیا، کبوتر دور چلا گیا۔ ایک آدھ دن 2 دن بعد جو ہے وہ پھر واپس آیا تو دیکھا کہ دانوں کی تعداد جو ہے نا کم ہو گئی ہے۔ تو اس نے کبوتری کو کہا کہ ہمارا کمٹمنٹ نہیں ہوا تھا، ہمارا طے ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ دانے جو ہے وہ ابھی نہیں کھائیں گے، سردی میں کھائیں گے جب جاڑے کی ایام آ جائیں گے۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھائے، تو کہا یہ تو کم ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ دانے گیلے تھے، وہ جب خشک ہوئے نا تو وہ اس کی تعداد کم ہونے لگ گئی، یا وہ کم محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر کبوتر کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے نا کبوتری کو چونچے مار مار کے ہلاک کر دیا، مار دیا۔ اس کے بعد جب سردی کے ایام آئے تو اس میں کچھ گیلا پن آیا اور وہ دانوں کی تعداد دوبارہ اسی طرح ہو گئی جیسا کہ گرمیوں میں تھی۔ اب اس کو افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہاں تک کہ اتنا پچھتاوا ہوا اس کو کہ اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اسی پچھتاوے میں اور اسی غم میں کہ میں نے ایک جلد بازی میں کام کیا اور کبوتری کو مار مار کے ہلاک کر دیا، تو اس پر وہ غمزدہ رہا اور اس پر اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ جلد بازی انسان کو جو ہے نا بڑے نقصانوں کا سامنا کرواتی ہے۔ دینی معاملات ہوں، نماز لے لیں آپ، روزہ لے لیں اور دیگر معاملات، اس میں بھی جلد بازی ہو رہی ہے۔ نماز میں جلد بازی یوں ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت کمر سیدھی نہیں کرتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہے کمر سیدھی نہیں کرتے، پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔
پڑھنے کا معاملہ لیں تو سورہ فاتحہ ہو یا مختصر صورتیں ہوں یا رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہوں، اس میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ روزہ لے لیں تو سحری ہو یا افطار ہو، اس میں بھی ہم جلدی کرتے ہیں۔ اب وقت کا پرسکون رہیں، وقت کا انتظار کریں کہ واقعی کنفرم ہو گیا ہے کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے، تو پھر تسلی سے پرسکون انداز میں افطاری کریں۔ اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ 13 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد اب آپ 2 منٹ انتظار نہیں ہو رہا اور آپ جلدی میں جو ہے آپ نے کھجور تناول کر لیا، اب وہ 13-14 گھنٹے بھوکا رہنے کے علاوہ تو کچھ بھی نہ ملا۔ جس کے بعد کھجور ہوگی نا وہ تو تھوڑا اور انتظار بھی کر لے گا، لیکن جس کے دسترخوان پر اور کچھ ہوگا نا تو اس کے لیے وہ جو 10 منٹ آخری ہوتے ہیں وہی بھاری، سارے دن بھر بھاری ہو جاتے ہیں۔ جی، تو جلدی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی سے جو ہے نا انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے، اور یہ جلد بازی شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے، شیطان کے کامیاب واروں میں سے ایک وار ہے۔ جیسے کہ اشفاق بھائی بھی کہہ رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن یعنی جلد بازی ہم جو ہے وہ موٹر سائیکل پر اور کار پہ بھی کرتے ہیں، اس میں جو ہے نا ہم ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں۔ پرسکون انداز میں زندگی گزاریں گے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ وہ ہمارے استاد محترم مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 3 دن رہنا ہوا مستقل امیر اہل سنت کے ساتھ، تو آخری میں وہ کہنے لگے کہ میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا کہ ہر کام پرسکون انداز میں کیا، ہر کام اس کے وقت پر کیا، ہر کام صحیح طرح ہوتا رہا۔ مجھے حیرانگی، کسی کام میں امیر اہل سنت نے کوئی جلدی نہیں کی۔ یہ مفتی قاسم صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہمیں امیر اہل سنت کی جو ہے وہ اس بات کو بھی لینا چاہیے کہ پرسکون انداز میں وقت گزاریں۔ جلد بازی میں ہم اپنے آپ کو زخمی بھی کر دیتے ہیں، جلد بازی میں ہم دینی نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اور جلد بازی میں ہم دنیاوی نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پرسکون رہیں۔ یہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ نے کہ دینی اعتبار سے بھی، نماز کے اعتبار سے بھی اس میں اطمینان سے جو ہے وہ نماز کو ادا کیا جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، حضور نے فرمایا نماز پڑھ کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر اس کو دوبارہ فرمایا، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے دوبارہ جو ہے وہ نماز پڑھی، پھر حضور نے یہی فرمایا اس کو، پھر اس نے عرض کی حضور مجھے آپ ارشاد فرمایا کہ میں کیسے پڑھوں؟ پھر حضور نے فرمایا، وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا۔ تعدیل ارکان کیا ہے کہ ہر رکن کے اندر کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں رکنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یوں نماز پڑھنے والے لوگ بعض اوقات اتنا جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ شاید کوئی 2-4 سیکنڈ ہی بچا پاتے ہوں گے، اس سے زیادہ کیا جو ٹائم بچتا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک فرض کے اندر کیا آ رہی ہے؟ خرابی آ رہی ہے۔ تو بالکل اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کریں۔ اور یہاں پر حدیث پاک بھی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ الکریم میں آگے چل کے آپ کو عرض کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ نماز بندہ پڑھے تو ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ تو نماز کو پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دل لگا کے پڑھنا ہے، اور سیکھ کر پڑھنا ہے۔ جو اگر نہیں سیکھا تو فضان نماز کورس کر لیں آپ، دعوت اسلامی الحمدللہ یہ کروا رہی ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کر لیں آپ، جی ہاں، یہ اب آگے اتوار اور پیر تو چھٹی بھی آ رہی ہے، تو یہ چھٹی سے فائدہ جو ہے اٹھائیں اور مدنی قافلے میں آج آپ آ جائیں۔ آج کی چھٹی بعض جگہوں پر ہوگی، جہاں نہیں تو وہاں کی جا سکتی ہے۔ تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ الکریم یہ نماز کا پریکٹیکل ہو جائے گا، اس کے مسائل بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ملیں گے۔ یعنی ایک یوں سمجھیے کہ ایک اچھے کام کی ابتدا ضرور ہو جائے گی۔ تو نماز پڑھنی ہے تو اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ابھی یہاں اشفاق بھائی نے بھی ذکر کیا، استاد قبلہ غلام یاسین صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر بالخصوص ٹریفک کے اندر موٹر سائیکل والے جلد باز جو ہوتے ہیں، تو یہ بالخصوص کراچی میں دیکھا ہے کہ یہ ایکسٹرا جلد باز ہوتے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے قربان بھائی، جن کے پاس کار ہے کیا وہ جلد باز نہیں ہوں گے؟ مجھے یوں لگتا ہے، دیکھیں میری فیلنگ ہے جی، باقی اشفاق بھائی جو ہے وہ بتائیں گے۔ صاحب البیت یدرک ما فیہ، گھر والا جو ہے وہ جانتا ہے گھر میں کیا ہے، تو اشفاق بھائی ہی اس پر جو ہے وہ کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔
تو آپ یہ بتائیں ویسے آپ کو لگتا ہے کہ کار والے جلد باز نہیں ہوں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کار والے کو اگر پتا ہونا کہ میں فٹ پاتھ پہ چڑھا کے گاڑی جو ہے وہ آگے لے جاؤں گا چلے جائے گا تو وہ بھی مطلب چڑھا ہی دے، ایک مزاج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو ہی جائے ایسا. کیا کہیں گے قربان؟ اصل میں یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا یہ درست ہے کہ جو کار والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی جذبات ان کے اندر ہوتی ہے اور جلد باز بھی ہوتے ہیں. اصل میں ہے تو انسان نا وہ بھی کار جو چلا رہا ہے، اگرچہ اس کے پاس رکشے کی جگہ کار ہے یا بس کی جگہ کار ہے لیکن ہے وہ انسان. ہاں، اور انسان جلد باز ہے. تو جو بدنام ہے نا وہ رکشا یا موٹر سائیکل ہے. اصل میں بدنام یا دو گاڑیاں ہو گئی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو غلطی ہوتی ہے وہ کار چلانے والے کی ہوتی ہے، وہ اسپیڈ سے چلاتا ہوا آتا ہے، اور جو رکشے والا ہوتا ہے وہ بہت تمیز کے ساتھ ایک احترام کے دائرے میں جو اصول قوانین بنائے ہیں اس کے مطابق کٹ لیتا ہے یا گاڑی کو موڑتا ہے. لیکن کار والے کی غلطی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی جن کو نہیں پتا ہوتا، وہ جو ہوتے مجمع سے آتا ہے نا چاروں طرف سے کیا ہوا تو ان کو پتا تھا کچھ بھی ہو جائے یہ رکشے والے ہی نہیں کوئی نہ غلطی کیونکہ کرتے اس طریقے سے. یہ بھی ہمارا مزاج ہے قربان. میں عرض کروں آپ کو، جیسے بس والا اگر دوسری چھوٹی گاڑی کو مارے تو قصور کس کا ہے؟ بس والے کا. کار والا جو ہے موٹر سائیکل والے کو مارے تو قصور کس کا ہے؟ کار والے کا. موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو مارے تو قصور کس کا ہے؟ موٹر سائیکل والے کا. سائیکل والا پیدل والے کو مارے تو قصور کس کا ہے؟ پیدل والے کا. تو قصور ہی نہیں ہوتا، قصور ہی نہیں ہے. یوں مزاج بنا ہوا ہے کہ عام طور پہ مظلوم ہی قصوروار ہے. جی، مظلوم ہی قصوروار ہے. یہ بھی بات جگہوں پر یہ ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا یہ غلط مزاج ہے کہ جس کی غلطی ہوتی ہے وہی قصوروار ہوتا ہے. جو قانون کو فالو نہیں کر رہا ہے، جو اصول کے مطابق نہیں چل رہا ہے. اب ایک روڈ ہے چلنے والا، جیسے شارع فیصل کا روڈ ہے، مشہور روڈ ہے، اور اس پہ جس اسپیڈ کے ساتھ گاڑیاں چلتی ہیں تو میں نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ وہاں پہ کالج وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ویسے آفیسز وغیرہ بھی لوگ آتے جاتے ہیں. تھوڑا ہی قریب برج بنا ہوا ہے، ایزیلی جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں کراس کر کے. لیکن وہ جو روڈ ہے اس کی وجہ سے جب وہ کراس کرتے ہیں تو کئی حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بلکہ ایون جو چھوٹے اسپیشلی بچے ہوتے ہیں نا، یہ نارمل جو روڈ بھی ہوتے ہیں ان پہ اسکول یا مدرسے آتے جاتے ہوئے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ جس کو ہم گلی میں نہ چھوڑیں وہ بچہ میں روڈوں پہ نظر آتے ہیں. اور حادثات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بچہ ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے اور وہ روڈ کراس کر کے چلا گیا. جو کئی ایسا حادثہ ہوا کہ روڈ کراس کر رہا تھا لیکن ٹرالے نے اس کو کچل دیا. اور وہ حادثہ تو ایک بار تو میں نے خود دیکھا کہ اس کا جو سر تھا وہ تصویر جسے کہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ تھا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بچہ اس روڈ تک اور اس مین روڈ تک آیا کیسے. اس میں بھی جو کچھ ہماری سستی ہے، جس طرح جلد بازی کی وجہ سے ہمیں ہماری زندگی پرسکون نہیں ہوتی، اسی طرح جلد بازی کی الٹ ہے سستی، بہت زیادہ سستی کہ ہم نے اپنے غفلت سستی کے بچے کو خود لے کے جہاں چھوڑنا ہے اپنے ٹیوشن مدرسے اسکول وغیرہ، اس کی جب ذمہ داری نہیں اپنائی جاتی تو پھر اس طریقے کے حادثات اور معاملات ہوتے ہیں. اور اسپیشلی ابھی دیکھیں جب ٹرین گزر رہی ہوتی ہے اس وقت کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. کیا کار والا کیا موٹر سائیکل والا، یعنی جہاں تک کار والے کو بھی موقع ملے تو وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے میں یہاں سے نکل جاؤں. اور اگر وہ بند ہو گیا تو وہ سائیکل والا موٹر سائیکل والا تھوڑا سا چھوٹا موٹا جو جگہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ٹیڑھی کر کے لٹا کے میں نکل جاؤں یہاں سے. اس طریقے سے وہ ٹرین نظر آ رہی ہے، ٹرین بالکل قریب ہے، وہ آ سکتی ہے بالکل قریب ہے، لیکن نہیں میں نکل سکتا ہوں. اور نکلتے بھی ہیں لیکن حادثات بھی پیش ہوتے ہیں. یعنی وہ نکلنے والا اس طریقے سے نکل رہا ہے، اس طریقے سے اپنے ٹرین کو کراس کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا مصروف ترین آدمی ہے اور آگے بہت زیادہ اہم اس کے کام ہے. لیکن وہی شخص آپ دیکھیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے وہ 2-2 گھنٹے باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہ کیا افراط و تفریط ہے کہ ایک طرف آپ اپنی جان جوگوں میں ڈال کے اس طریقے سے اپنے روڈ کراس کر لیں، پھر بعد میں ٹرین والے کو اور کس کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وقت پہ اہتمام نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. اگر اہتمام نہیں بھی ہے تو اللہ نے سینس عطا کی ہے، ایسی کیسی جلد بازی اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس قسم کی جلد بازی سے بچنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا حادثہ نہ ہو جائے. دنیاوی طور پہ بھی، اور یہ دنیاوی طور پر اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں نا، صرف ایک شخص جو ہوتا ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا، پورا خاندان اس میں افیکٹ ہوتا ہے. ایک جاننے والا ہے تو وہ صبح آفس کام پہ جاتے تھے، ان کو کافی بار سمجھاتے تھے کہ دیکھو تمہارا آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، 20 منٹ کا راستہ نہیں ہے. آدھے گھنٹے کا راستہ 20 منٹ کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ تم جا رہے ہو اس کے قریبی جنا اسپتال ہے. مطلب ان کو مذاق میں حالانکہ کہتے تھے سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ نوجوان نسل عموماً سمجھانے وہ اوپر سے گزر گئی بس. لیکن وہ نہیں مانے اور تیز اپنا دیر سے اٹھنا، یعنی 8 بجے پہنچنا ہے کہاں پہ صدر،
सपोज करे कोरंगी लांडी से, और 7:30 बजे जो उठेगा वो 8 बजे कैसे पहुंचेगा? 7:30 बजे उठ के उसने मुंह धोना है, मुंह पे पानी मारना है, वुजू वगैरह करना है। उससे पहले तो वो नमाज फजर निकल गई, वो तो एक अलग मामला है। मैं तो अभी ट्रैफिक पे और गलत तरीके से जो गाड़ी चलाते हैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब वो 7:40 में जो निकल रहा है उसको पता है कि मैंने 20 मिनट में पहुंच जाता है। बड़ी फखर से बताते हैं कि मैं तो 20 मिनट में पहुंच जाता हूँ, वो बताते थे फखर से। सलमान भाई आप यकीन करें कि उनका हादसा हुआ, गाड़ी लगी, उछले और बिल्कुल सीधे जैसे बंदा बैठिया था ना, जैसे बैठिया था, वो सीधे इस तरीके से गिरे और ऑपरेशन के काबिल वो नहीं रहे। अगर इनका ऑपरेशन करते हैं तो ये शायद और मामला बिगड़ जाए। तकरीबन 7 साल हो गए वो अभी तक तकलीफ में, अभी तक आजमाइश में। पूरा मतलब यूं समझे कि वो उनके वालिद साहब कमा रहे थे, एक अकेले कर रहे थे, एक बच्चा जवान हो रहा था कि अब उसने करना है। NIC बनते हुए काम पे लगा, 3 महीने बाद वो बेड रेस्ट हो गया। तो ये जो जल्दबाजी है, उसने वो जो हमारा जो एक एम और मकसद था ना कि मैं कर लूंगा, उस मकसद तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन आज बेड रेस्ट और तकलीफ में उठा रहे हैं। जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है ना, वो हमारे समझने के लिए बहुत काफ़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने तवक्कुफ किया वो मुराद को पहुंच गया या मुराद को पहुंचने वाला है। सुभान अल्लाह। लेकिन जिसने जल्दबाजी की उसने खता की या उससे खता होने वाली है। सही। ये फरमान हमारे लिए काफ़ी है। हम इस फरमान को देखते हुए, इस फरमान को समझकर अपने दीनी, अपने दुनियावी, अपने घरेलू, अपने दफ्तरी तमाम मामलात को दुरुस्त कर लेना, तो इंशाल्लाह हमसे खता भी नहीं होगी और हमारे जो काम है, मामलात है, जो हमारे एम है, गोल्स है, वो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। इशफाक भाई, हादसात की अगर आप निकालें, रीज़न निकालें, हादसात का रीज़न निकालें, तो जहां आपको हादसात के रीज़न में गफलत मिलेगी, वहां पर आपको हादसात के जो रीजंस हैं, जो उसकी वजह है, जो उसके असबाब हैं, जो उसके कॉजेज हैं, उसमें से एक बड़ा सबब आपको जल्दबाजी भी मिलेगा। ये जल्दबाजी के अंदर जो है, जैसे ओवर स्पीडिंग है जी, ये भी जल्दबाजी की ही एक किस्म है। हमारे यहाँ जैसे आम रोड पर मतलब ओवर स्पीडिंग जो है वो कर रहे हैं, शहर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, और वो भी फिर अगर रिहायशी एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी क्या है, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। और फिर साथ में आप ये बताएं कि ये किस तरीके से गाड़ी चलाते हुए अपने मिजाज को कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है? आपने जैसे शुरू में फरमाया कि गाड़ी चलाने वाले ज्यादा जल्दबाज होते हैं, या बाइक वाले या बस वाले। एक्चुअली वही बंदा है माशरे का, कभी बाइक पर बैठ गया, कभी गाड़ी में बैठ गया, कभी बस चला रहा है, माशरा तो एक ही है ना। सही। तो गाड़ी और बाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क यहाँ से पड़ता है मिजाज से। तो ये कैसे हो, ये तो बहुत शुरू से इसकी तरबियत जरूरी है, घर से। जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं ना, बच्चा हमारे साथ होता है हज़रत, तो हम उसे समझाते हैं ना, भागना नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा जल्दबाजी बच्चों में होती है, इस तरह की जो जाहिरी जल्दबाजी, भाग दौड़ वाली। तो बच्चे रोड पर भागने की कोशिश करते हैं, और समझदार आदमी जो रोड पे साथ में अगर पेडिस्ट्रियल ब्रिज नहीं है और आपने यूं ही बाई वॉक सामने जाना है, तो वो देख भाल के बड़े आराम से जाएंगे। बच्चे को भी कहेंगे नहीं बेटा भागना नहीं है, पहले देखना है, फिर गाड़ी दूर है या नहीं है तो आप जज करते हैं कि अभी मैं निकल सकता हूँ, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता निकलता। हालांकि वही बड़ा भी भाग के भी जा सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया, और तरीकेकार भी यही कि भागे नहीं। भागने से एक नुकसान ये भी होता है कि सामने वाला भी समझता है निकल जाएगा, वो भी स्पीड कम नहीं करता, तो आप स्लो ही निकलें। ठीक है। अब मामला ये कि बचपन से इसकी तरबियत जरूरी है, हम शुरू से इसको आम करें, अपने घर में समझाएं, बच्चों को ये बताएं, खुद भी जो है जो बालिग उम्र को पहुंचने वाले हैं वो अपना जहन बनाएं कि हमें स्पेशली ट्रैफिक के मामलात में तो जल्दबाजी करनी ही नहीं है। एक अपना एस्टिमेटेड टाइम देख लें कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ इतना टाइम लगेगा। आजकल तो पता भी चल जाता है जी, बिल्कुल ऐसी ऐप्स हैं, आप उस पर डालिए मुझे यहाँ जाना है, कितनी देर लगेगी, आपको पूरी एग्जैक्ट सब चीजें पता चल जाएंगी, ट्रैफिक है कि नहीं, यहाँ से जाना चाहिए कि यहाँ से जाना चाहिए। इतना तो ये हम अपडेट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। तो अब ऐसी सूरत में आप कुछ 5-10 मिनट और निकाल कर तरकीब से और आराम से जाइए, और फिर जिस भी सवारी में है आपको ड्राइविंग सीखते हुए एक उसूल सिखाया जाता है, एक बड़ा गहरा उसूल सिखाया जाता है कि खुद तो गलती नहीं करनी, दूसरों की गलती से बचना है। महारत यह है कि दूसरे की गलती से बचना है। सही। बहुत सारे एक्सीडेंट्स वो दूसरे की गलती से होते हैं, आप नहीं करते गलती। सही। आपकी स्पीड जो है वो 20-30 भी होती होगी, आप बिल्कुल लॉ
بائی لا چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اور لا لیسنس کا شکار ہے اور آپ جو ہے وہ زندگی بھر کا بعض اوقات زخم اٹھاتے ہیں. یہ میری انگلی جو ہے یہ ٹیڑھی ہے، یہ کسی کی غلطی سے ہوئی تھی، یہ بچپن کا واقعہ ہے. تو یہ میری انگلی کسی کی غلطی سے، میں بالکل صحیح جا رہا تھا اپنے کسی کے ساتھ، بہت ہی مطلب لمیٹڈ کہیں جانا تھا، اور ہماری اسپیڈ 15-20 کی ہوگی، موٹر بائک تھی، لیکن وہ کوئی صاحب کی غلطی سے میں گرا اور میرے پورے جسم کا وزن اس انگلی پر آ گیا. یہ انگلی ٹیڑھی ہو گئی. پھر اس وقت ہم نے کوئی بہت زیادہ کیئر بھی نہیں کی، تھوڑی سی یہ بھی غفلت ہوئی، تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے اس میں کجی ہے. کہنے کا مقصد یہ اس طرح ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے ایسے زخم زندگی بھر کے اٹھائے ہوں اور سوچتے ہوں کاش جو ہے وہ میں دوسرے کی غلطی سے بھی بچتا، اور اس میں جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے، بس چلاتے ہوئے، موٹر بائک چلاتے ہوئے آپ کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میں ڈسٹینس رکھوں، سامنے والی گاڑی سے ڈسٹینس بنا کے رکھیں. یہ اصول بھی گاڑی چلاتے ہوئے سکھایا جاتا ہے کہ سامنے والی کے ٹائر آپ کو دکھنے چاہیے، نمبر پلیٹ نہیں، ٹائر دکھنے چاہیے. تو ٹائر دیکھنے کے لیے آپ کو کم از کم بھی 30-40 میٹر کا ایک فاصلہ چاہیے ہوتا ہے. آپ اتنا رکھیں، ورنہ بہت زیادہ کلوزلی چل رہے آگے والی گاڑی کے آگے والی وہ تیز بریک مارے گی، پیچھے والے بھی تیز بریک، اور آپ بھی اس میں گھس جائیں گے، اور جس کا بھی نقصان ہو کم زیادہ، لیکن یہاں آپ جو ہے وہ پریشان ہوں گے، ٹائم ضائع ہوگا، مال کا نقصان ہوگا. تو ان اصولوں ضوابط کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹریفک کے معاملات میں تو جلد بازی کرنی ہی نہیں چاہیے. اپنا ذہن بنا لیں، اسپیشلی جو چھوٹی عمر کے لڑکے یہ 18-19 سال کے بائکیں چلا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو اس سے چھوٹے چھوٹے بھی چلاتے ہیں. ان کو اولاً تو چلانے نہ دیا جائے، دوسرا ان کو بھی ٹھہراؤ سکھایا جائے کہ بیٹا آپ چلیں، گلی میں ہی چلا رہے ہیں، آپ کو روڈ پہ ہم جانے نہیں دیتے، لیکن آپ نے جو ہے اسپیڈ نہیں کرنی. آپ جائیے بالکل کونے تک ہو کر آ جائیے. اگر کوئی ایسا محلہ ہے کہ جہاں پر وہ ٹریفک کے اصول نہیں لاگو ہوتے تو چلیں وہاں پر، ایک الگ بات ہے. لیکن اولاً تو بچوں کو دینی ہی نہیں چاہیے ایسی گاڑیاں، موٹر بائکس. ایسے کتنے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں بھی دیکھ چکا، مجھے یاد آ رہے ہیں ابھی، کہ جن بچوں کا انتقال ہو گیا، جن کے ماں باپ کا لگایا ہوا وہ پودا درخت بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا، اور وہ ادھیڑ عمر کے ماں باپ یا بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کا جنازہ ان کی جلد بازی کی وجہ سے اٹھائے، اور آج تک وہ صدمے میں ہیں. تو ہم کہیں اس طرح کے وکٹم نہ بن جائیں، اس لیے ٹھہراؤ رکھیں. اس میں جو ہے نا وہ ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد ہونا، تو اس میں بہت بچت ہو جاتی ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ پروگرام بھی ماشاءاللہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ سمجھاؤ. تو ہم سب مل کر جو ہے نا سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے مدنی ماحول میں اجتماعات وغیرہ میں بھی سمجھایا جاتا رہتا ہے. پانی کم استعمال کریں، پانی کم استعمال کریں، خیال سے استعمال کریں وغیرہ. اب وہ جس نے ترغیب حاصل کر لی وہ تو کم استعمال کر رہا ہے، لیکن اب کسی کے ذہن میں آیا کہ یار کس کس کو سمجھائیں گے، ہم ہر ایک کو سمجھا نہیں پاتے. تو انہوں نے نل ہی ایسا بنا دیا کہ آپ سامنے ہاتھ لائیں گے، سینسر آپ کو محسوس کرے گا اور پانی نکلے گا. جب ہاتھ اٹھا لیں گے تو پانی بند ہو جائے گا خود ہی، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ٹریفک کے حوالے سے ہم یہاں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. جی معاف کیجیے گا، یہ ہاتھ دھونے والی بات آپ نے کی. پانی تو ٹھیک ہے ضائع نہیں ہو رہا، لیکن ہاتھ دھونے والے بعض اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ وہ آئے تھے دھونے اور بے دھوئے ہی چلے جاتے ہیں. بس وہ سمجھے کہ ہم نے دھو لیا، لیکن وہ تو دھلا ہی نہیں، وہ یوں کیا، وہ بس نکل گئے. اس میں بھی جلد بازی کر رہے ہیں، نہ چکناٹ گئی ہے، نہ بدبو گئی ہے، اسمیل گئی ہے، اور آپ جناب چل پڑے. تو یہ بھی تو جلد بازی ہے نا. اب ذرا اچھی طرح اس کو، وہ کووڈ میں کہتے تھے نا 20 سیکنڈ تک اچھی طرح مل مل کے دھوئیں. تو یہ پورا سال ضروری ہے، صرف کووڈ میں نہیں تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی جلد بازی ہے، صحیح ہاتھ نہیں دھو رہے، صحیح وضو نہیں کر رہے، صحیح غسل نہیں کر رہے، اور جناب پھر کیا فائدہ، کپڑے ڈالے نکال لیے تو وہ تو میل تو نکلا ہی نہیں. تو یہ بھی، اس میں بھی ٹھہراؤ ضروری ہے. ٹھیک قوانین جو ہے نا اس پر عمل درآمد ہونا. تو اب چونکہ ایک نوجوان کار چلا رہا ہے یا موٹر سائیکل چلا رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے گھر سے لڑ کر آیا ہو، بے روزگاری اس کو تنگ کر رہی ہو، رزق میں بے برکتی اس کو تنگ کر رہی ہو، بچوں سے جو ہے وہ بچوں کو ڈانٹ کر آیا ہو، اس کا مزاج درست نہیں ہے. اب وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، جلد بازی میں وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اگر ٹریفک کے قوانین جو ہے نا اس پر عمل درآمد ہونا، تو وہ گھر سے کسی حالت میں بھی آیا ہونا تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے غلطی کی تو میرے کو جرمانے کا پرچہ دے دیا جائے گا. ہم یہیں صحیح موٹر سائیکل، یہاں کراچی ہو یا پنجاب ہو، صحیح چلا رہے، جیسے بھی چلا رہے سب کو معلوم ہے، جلد بازی میں.
اور ہمارا ہی آدمی جب بیرون ملک کسی ایسے ملک میں جاتا ہے کہ جہاں ٹریفک قوانین کی عمل درآمد ہوتی ہے، وہ بالکل ناک کی سیدھ میں بڑے ڈسپلن کے ساتھ کیسے چلنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. تو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی وجہ سے بھی جو ہے نا جلد بازی پر قابو پایا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت. میں دبئی میں گاڑی چلا رہا تھا جی ایک بار، تو آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی گیم میں گاڑی چلا رہے ہیں. بیرون ملک کی بات کی حضرت نے، میرا انٹرنیشنل لائسنس ہے تبھی چلاتا ہوں. تو آپ کو بیرون ملک دوسرے ممالک میں یہ محسوس ہوتا ہے، چونکہ پہلی بار دبئی میں چلائی تھی تو میں یہ فیل کر رہا تھا جیسے بچپن میں کبھی گاڑیوں والی گیمیں کھیلی تھی. بالکل آپ جو ہے وہ، خیر وہ گیموں میں بھی بعض اوقات تو جلد بازیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک بعض ڈسپلن بھی دکھ رہا ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کر. وہ گیم میں جو ہے نا دوسرے ڈسپلن سے چلا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ جناب جو بچہ ہوتا ہے وہ گھوم رہا ہے ادھر ادھر مار رہا ہے. تو وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگ رہا تھا کہ یہ کیا گیم چل رہی ہے، کوئی ہارن نہیں بجا رہا، کوئی جو ہے پاں پو نہیں کر رہا، اور کسی کو جو ہے وہ جلدی نہیں ہے، اگرچہ جلدی ہوگی اپنے ڈیسٹینیشن کے لیے لیکن اظہار نہیں ہے اس کا. اور غلام یاسین بھائی کا بھی اس حوالے سے کافی تجربہ ہے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ جب خوف ہوگا نا اوپر سے کہ بھائی کو پکڑنے والا ہے، تو ظاہر ہے اپنے ہمارے ادارے والے بھائی بھی ہمارے ہی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات میں اپنے لوگوں کے لیے وہ تھوڑی سی سختی بھی کرتے رہیں. اور کتنی مطلب یہ کہیے کہ بچوں والی بات ہے کہ ہماری ہی جان کی حفاظت کے لیے، ہمارے ہی بھلے کے لیے ہمیں جو ہے جرمانے لگا لگا کے سکھانا پڑتا ہے. صحیح ہے. یہ کتنا مطلب چائلڈ ہے ہمارا، حالانکہ کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے گاڑی چلانے والا، لیکن پھر بھی اسے جرمانے لگا لگا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ تمہاری جان کی حفاظت کے لیے جرمانہ لگا رہے کہ بھائی تم صحیح چلو. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ذہن یہ بن جائے کہ میں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے اور خود بھی تکلیف میں نہیں آنا اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی. اللہ نے چاہا تو خیر والا معاملہ ہوگا اور اللہ ہمیں یہ تحمل عطا فرمائے. وقت بعض اوقات جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں تو کھڑا ہوں لیکن جو ساتھ ادھر سے غلط ٹریک سے جا رہا ہے یہ چلتا جا رہا ہے، تو پھر بندے کو ایک اس سے کیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے یار اپنے تو کھڑے ہیں اور یہ کیا ہے، یہ نکل جائے گا. تو یہ اس کو غلط ہی سمجھنا چاہیے، جو غلط رستے پہ جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ غلط ہی ہے. وہ غلطی کر رہا ہے تو ہم غلطی نہیں کریں گے. یہ اپنا ذہن جو ہے وہ بنا کے رکھیں. اور مجھے ایک بات کسی نے بتائی، اشفاق بھائی، انہوں نے کہا کہ ایک طرف ایک گلی تھی اور اس میں اتنی جگہ تھی کہ ایک یا کار گزر سکتی ہے، اور جب کار گزرے گی تو موٹر سائیکل نہیں گزر سکتا. صحیح. تو یوں یعنی نہ رکشا، اگر گاڑی کار گزرے گی تو رکشا نہیں گزر سکتا، اور رکشا گزرے گا تو کار نہیں گزر سکتی سامنے سے. ہاں جی، ایسے آمنے سامنے یوں آ کے یعنی وہ کراس نہیں ہو سکتا. ادھر سے کار والا بندہ آیا، ادھر سے جو ہے نا وہ رکشے والا سامنے آ گیا. اب کار والا بھی ہارن بجا رہا ہے، رکشے والا بھی جناب بالکل میدان میں کھڑا ہے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، یہ بھی ریورس نہیں کر رہا. اتنے میں رکشے والے نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے باپ کا روڈ ہے. ادھر سے نے کہا نا باپ کا روڈ ہے، ادھر سے گاڑی میں سے بندہ نکلا، اس نے نکالا پسٹل. اس نے جب پسٹل نکالا نا تو رکشے والے کو شکر ہے اس کے دماغ کی بتی جل گئی اور اس نے بڑے اطمینان سے اس کو جو ہے وہ ریورس کر دی. یعنی پسٹل دیکھ کر پرسکون ہو گیا. پرسکون ہو گیا وہ. تو اللہ رحمت فرمائے، تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ مزاج یہ اچھا نہیں. پنجابی میں بھی ایک جملہ ہے، ابھی تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، ایک جملہ جو ہے بولا جاتا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں سگنلز پہ کینچی بن جاتی ہے. جی. جب چاروں طرف سے روڈ آ رہا ہے نا، ہاں جی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں والا بھی آیا، یہاں والا بھی آیا، یہاں والا بھی، اور ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو گئے. ایسی بات. اب وہ گاڑیاں 4 5 10 12 ہوتی ہیں، ایسا ہی، لیکن وہ چاروں طرف بلاک، کوئی کہیں نہیں جا پا رہا. دنیا میں اصول ہے کہ آپ سگنل کو مت دیکھیے، سگنل آپ کا کھلا ہے، لیکن اگر سامنے روڈ پہ گاڑی آ رہی ہے دوسری طرف سے، اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے، آپ مت جائیے، آپ رک جائیے. اس طرح کا وہ ایک یلو کلر کا باقاعدہ ایک اشارہ روڈ پہ بنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گاڑی بریک نہیں کی جا سکتی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میری گاڑی بغیر بریک کیے گزرے گی تو ہی آپ آگے بڑھیے، ورنہ گرین سگنل پہ بھی آپ نے رکنا ہے، ورنہ آپ کا بھی جرمانہ چالان ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ غلط آ رہا ہے، اور اگر میں بھی گیا تو اب وہ بھی نہیں جا سکے گا، میں بھی نہیں جا سکوں گا، تو آپ 2 5 سیکنڈ 15 20 سیکنڈ رک جائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ گھسے تو سمجھے 10 20 منٹ بھی جا سکتے ہیں. ایسا ہی اس طرح ہوتا ہے. تو روڈ کے ٹریفک کے معاملے میں تو پورا پروگرام کر سکتے ہیں. ایسی بات ہے. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی خاص طبقے کو ٹارگٹ کر کے بات کر رہے ہیں.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کار والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں یا موٹر سائیکل والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک بری خصلت ہے اس کی اگینسٹ بات کر رہے ہیں. اب وہ جہاں پر بھی آ رہی ہے، جس طرح بھی آ رہی ہے، اس پر کیا ہے بات ہو رہی ہے. بسوں والے بھی معاذ اللہ جب اپنی آئی پر آتے ہیں تو یہ بھی بڑے بڑے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں. اوور سپیڈنگ اور پھر مقابلہ اور ریس کی فضا یہ بن جاتی ہے، اللہ کی پناہ ہے. ایک بس تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا ڈیش ڈیش یا قبرستان. اب میں وہ قبرستان سے مکفہ مسجع شہر کا نام ہے، تو میں دونوں الف نون زیادہ تان بھی ہیں، ساتھ میں الف نون بھی آتا ہے. تو میرے دل میں سوچا، میں نے کہا اس گاڑی میں تو بندہ کبھی بیٹھے ہی نہ، بھئی یہاں قبرستان پہنچائے گا یا وہاں پہنچائے گا. قبرستان تو کیا، بندہ مدینے میں جنت البقیع میں جائے تو جائے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. بات ہے دنیا میں ادھر رہ رہے ہیں، جان مال کی حفاظت. ہائی ویز پہ لکھا ہوتا ہے نا ہاں جی کہ تیز رفتاری باعث ہلاکت ہے، اور اس طرح سے انگلش میں حادثوں کا سبب ہے. دیر سے آنا نہ آنے سے، دیر سے آنا نہ آنے سے بہتر ہے، یہ بھی ایک جملہ جو ہے لکھا ہوتا ہے. کیا لیٹ بیٹر دین نیور، کچھ اس طرح بھی ہائی ویز پر ہمارے لکھا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے ہوتا ہے نا. اور اس طرح کے سلوگن پڑھ کے غلام یاسین بھائی تھوڑا سا بریک لگتا بھی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے اسپیڈ اگر زیادہ ہے تو میں کم کر دوں. تو یہ بھی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہیں پر بھی ہو بندہ ٹریفک کے معاملات میں. اسی طرح کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بتائیے گا. کھانے پینے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں، اسپیشلی آج کل دعوتوں کا سیزن ہے اور شادیاں ہو رہی ہیں دبا کے. تو کھانے پینے میں بھی کچھ آپ ہی بتائیں، آپ کے تجربات جی. سردیوں میں بھی زیادہ کھایا بھی تھوڑا سا. بھائی اب تو شادیوں پہ جانا تو کھا بھی ہو گیا، بہرحال اللہ رحم فرمائے. یہ ہمیں اصل میں اب اس سچویشن میں ہمیں نہیں آنا پڑتا. اچھا، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ کا نظر تو آ رہا ہوتا ہے نا دور دور سے. نہیں، نظر بالکل آ رہا تھا، اس پر ہم جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں. خالد بھائی بھی ہیں ساتھ میں. کھانا لینے میں بھی جلد بازی نہ کی جائے. کھانا ہے اور کھانا کھانے میں بھی جلد بازی نہ کی جائے. مل ہی جائے گا، تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے. سبحان اللہ. اور مال کی ہرس، مال میں سب کچھ شامل ہے. مال کی ہرس مت کرو، اس میں دو جہاں کا وبال رکھا ہے. اللہ. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے، جلد بازی اور شادی کا کھانا لے لیں چل رہے ہیں. اور شادی کا کھانا تو یہ تو ٹائم ہی جلد بازی کا ہے نا. کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے، معذرت خالد بھائی میں آپ کی بات میں بیچ میں ایڈ ہو رہا ہوں. جی جی. مجھے یوں لگتا ہے کہ بندے بیچارے انتظار کر کے مطلب اب وہ بندہ کیا ہو رہا، وہ اپنا جو اس نے ویٹ کیا نا، اس کو کیا کر رہا تھا، اس کو ایگزاسٹ جو ہے نا اس کو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کے کام کرتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کچھ حالات اس عجیب قسم کے بن گئے ہیں کہ جو غلط کام ہے ان کو اتنا رواج دیا جا رہا ہے، یا ان کو ٹائم کے حوالے سے بھی اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ اس کام کے بغیر شادی نہیں ہوگی. اور پھر وہ بالکل ہال والے ہال بند کرنے کے لیے کبھی لائٹیں جلا رہے بجھا رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ نے نکل جانا ہے. لیکن جو رسمیں ہیں وہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں شرعی اور غیر شرعی کی بھی کوئی تفریق نہیں کی جا رہی ہوتی. ان میں اتنا ٹائم دیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر کھانا، جس طرح آپ نے بہت ویلڈ بات کی کہ اتنی تاخیر سے کھانے کا اہتمام ہوگا کہ بس بندہ بھی سوچے یار اب کھاؤ اور گھر کو نکلو، کیونکہ باہر جائیں گے تو پھر گاڑی نہیں ملے گی. لیکن بہرحال ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی ماشاءاللہ قیمتی ہے، جو آپ کا انداز ہے وہ بھی قیمتی ہے، اور جو آپ کی شخصیت ہے اور اس کے اثرات ہیں وہ بھی قیمتی ہیں. جیسا آپ کو کرتے لوگ دیکھیں گے ویسا کریں گے. بہت سے لوگ رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے اپنے ایونٹس میں، اور ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے، یا ان کی ورث ایسی ہوتی ہے کہ جب تک انہوں نے شروع نہیں کیا تب تک ہم نے شروع نہیں کرنا. بہرحال شادی کے موقعوں پر تو ایک شاید بھلا دی جاتی ہے یا ذہن میں نہیں آتی، یا وہی والا معاملہ ہے کہ یہ طے کرنے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ کس کے والد صاحب کا کون سا ایونٹ ہے اور کون سی ڈش کس سے نکالنی ہے، جس طرح آپ رکشے اور کار والی میں بات میں کہہ رہے تھے. تو بندے کو دیکھنا چاہیے ایک دم سے اپنی شخصیت کا، اپنے کردار کا 2 منٹ میں آپ جنازہ نہ نکالیں اور اس کا فالودہ نہ کریں، بلکہ اہتمام آپ ہی کے لیے ہے. مزے کا ہوتا ہے، کچرا نہ کریں، یوں کر لیں ذرا تھوڑا. چلیں ایسا کر لیں. بہرحال دونوں میں نا چیزیں بہت ساری مکس ہو جاتی ہیں اور کہیں لذت آ بھی جاتی ہے.
ٹھیک ہے اللہ کریم خیر یہ ہم بات کر رہے ہیں جلد بازی پہ، تو حضرت نے تو تاخیر پہ بات کر دی کہ دیر سے کھانا کھلاتے ہیں، جی، تو یہ بھی باتیں نا جی، دونوں باتیں غلط ہیں. کھلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جلد بازی سے پھر جلد بازی اور بڑھ جاتی ہے ہاں جی. کہ بس اب تو انڈیلتے رہو، بس چبا اور گائیں کی طرح رات میں لیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے منظر کھانا شاید یہ لیتے ہیں آپ بھی، تو آپ کو بھی تو یہ تجربہ نہیں ہوتا ہوگا نا، آپ کو بھی ٹیبل پر جو ہے وہ مہیا ہوتا ہوگا. ہم نے اشفاق میں دیکھا کہ آپ 2 چمچ رکھے ہوئے، ایک جیسے بوفے سسٹم ہے تو اس میں کیا ہے 2 چمچ ایک جو ہے وہ اس میں تھال میں رکھے ہوئے، ایک بندے نے جو ہے نا وہ بوٹی اٹھائی اور دوسرے نے اس کے اوپر سے اچک لی ہے، یعنی نیچے سے اٹھانے کی بجائے وہ کیا ہوا کہ جو اس کے چمچ میں ہے ادھر سے اس کو کیا کر لیا، اٹھا لیا. مطلب یہ اس طرح کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بھائی پرسکون رہے، مل ہی جائے گا جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو ملے گا. وہ تیرے نصیب کا تجھے پہنچ کے رہے گا اگرچہ 2 پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہو. یہ پکی ٹھگی بات ہے، جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. اس کا تجربہ اشفاق بھی اتنا مجھے ہوا، اتنا تجربہ ہوا بالخصوص سفر حج کے اندر. جو آپ کے نصیب کا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ تک کیا ہے چل کے آئے گا. لوگ کھانے میں بعض لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے نصیب کا ہے نا، جوس نصیب کا ہے، تو وہ جس نے اٹھایا ہوا ہے نا، جو لا رہا ہے وہ آپ کو دے کے جائے گا. یہ اللہ نے جو نصیب میں رکھا ہے وہ آپ کو کیا ہے مل کے ہی رہے گا. تو توکل کریں، پرسکون رہیں. دوران سفر حج جی ایک جلد بازیوں کی پوری ایک اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اسپیشلی حج کے سفر سے پہلے. سوال حج کے حوالے سے دوسرا تجربہ جو ہے نا، یہ غلام حسین بھائی کو بہت ہوگا، ٹریول میں جلد بازیاں ایئرپورٹ پر، بلکہ سٹارٹ ہو یہ گھر سے، بیگ بھرنے سے لے کے جو جلد بازیاں ہوتی ہیں ایئرپورٹ پہ یاد آ رہا تھا، وہ تو رہ گیا. تو اس کا طریقہ کار ہو کوئی. میرے پاس ایک سفر کی لسٹ ہے، ہونی چاہیے سب کے پاس. جب بھی ٹریول پہ نکلیں تو مجھے کیا کیا نیسیسری ہے میری کہ مجھے یہ چاہیے، تو اس طرح سب کے پاس ایک لسٹ ہو، آپ کو وہ چیک لسٹ پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ کچھ تو اور بھی اس کی کئی مثالیں بنے گی. ایئرپورٹ پر، پھر امیگریشن پر، پھر جہاز کی وہ کیو لگتی ہے بورڈنگ کے بعد. بعض لوگ اتنے جلدی میں ہوتے ہیں لگتا ہے یہ کوئی پائلٹ سے بھی پہلے پہنچنا ہے انہوں نے، حالانکہ سب اسی پلین میں جا رہے ہیں. لیکن وہ اتنا مطلب عجیب مزاج ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے. تو لنگ جا ساڑی خیر ہے. اللہ کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اچھا میں اس میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ایک تو لینے کی جلد بازی، پھر کھانے میں بھی جلد بازی، وہ بغیر چبائے کھانا، چک مار 2-4 مارے، جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں 2-4 چک مارے اور اتار لیا. اب آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ گھر میں بھی کھا رہے ہیں، گھر میں بھی یہ عادت بن جاتی ہے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ اتنا اسپیڈ میں کھاتے ہیں اور وہ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور سب منہ دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ فارغ. میں ہو سکتا ہے کہ ان کے پیٹ میں دانت ہو. استاد جی پیٹ میں تو دانت کسی کے نہیں ہوتے جی. ارے بھائی جب پتہ ہے ہمیں کہ یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی ہے چبانے کی، تو یار ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں دانت ہوں گے، ادھر حوالے کر دیتے ہیں. صحیح. اب پیٹ میدا درست تو پورا جسم درست. صحیح. تو میدا خراب کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری صحت خراب ہوگی. ایک شخص نے $15,000 دے کر ایک ورک شاپ لیا تھا. $15,000 لاکھوں روپے بنتے ہیں. تو اس نے بتایا اپنا تجربہ کہ میں اگر ایک 1 لائنر بتاؤں میں نے کیا سیکھا اپنی زندگی کو شیپ اپ کرنے کے لیے اور بہترین اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے. اس نے کھانے پینے کے حوالے سے کہا کہ بس میں ایک اصول دیتا ہوں، اگر تم اسے اپنا لو تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے انشاءاللہ. اس نے کہا یہ چیز آپ اپنا لیں کہ ڈرنک یور فوڈ اینڈ چیو یور واٹر. یہ 2 چیزیں آپ سمجھ لیجئے. ایک چیز کہ اپنا کھانا پیئیں، ہاؤ کیسے ہو، اتنا چبائیں کہ لکوڈ ہو جائے. ڈرنک یور فوڈ اینڈ چیو یور واٹر. پانی کو چوس کے تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں. پانی گٹ گٹ جو پیتے ہیں یہ بھی جلد بازی ہے، اور اس میں پھر بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں آتی، یہ سنت بھی چھوٹتی ہے اور نقصان الگ ہوتا ہے گھٹنوں وغیرہ کا. تو آپ اس اصول کو اپنا لیں. کھانے پینے میں اپنے آپ کو ٹائم دیں. یہ بڑا ایک اہم سیشن ہوتا ہے آپ کی بہت ساری چیزوں کے لیے. تو کھانے کو تھوڑا پراپر ٹائم دے. بعض لوگوں کو اتنی بزنس مصروفیات کا یا جاب میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ یہ ادھر ہاتھ میں ادھر کھا رہے ہیں ادھر بیچ رہے ہیں، یا ادھر سسٹم پہ بیٹھے ہیں اور ساتھ میں کھا رہے ہیں، تو وہ پورا ٹائم اور اس کو دھیان بھی نہیں دے پاتے، پھر بیماریوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈرنک یور فوڈ اینڈ چیو یور واٹر.
مرحبا اللہ برکت. شادی کے اندر دو قسم کے وہ کھانے سرو کیے, ایک تو بفے سسٹم ہوتا ہے, ٹیبل سسٹم بھی ہوتا ہے. بفے سسٹم زیادہ رائج ہے, لیکن دیکھا ہے گیا ہے جو ٹیبل سسٹم ہوتا ہے اس پہ کھانا جو ہے نا کم ضائع ہوتا ہے, بہت زیادہ کم. تو بفے میں وہ ایک دوڑ سی لگی ہوتی ہے, اگر میں نہیں گیا تو پھر مجھے کھانا نہیں ملے گا, وہ ختم ہو جائے گی ڈش, اس میں نہیں بچا ہوا, کو دوبارہ آئے نہیں آئے, ٹینشن سی ہوتی ہے. نہیں آئے گا جی, جو ہے وہ بالکل. آئے گا ہی آئے لیکن گا. ٹیبل سسٹم میں ایک ہوتا ہے کہ ویٹرز کو ہائر کر لیا جاتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے, ٹیبل پہ آپ کے پاس ہر چیز ہے سامنے, آپ کو اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جلد بازی والا عنصر بہت کم ہو جاتا ہے, کھانا کم ضائع ہو جاتا ہے. بہت اچھا پہلو لیا اشفاق بھائی نے بھی, قربان بھائی نے بھی, کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو اس کو واقعتاً ٹائم دینا چاہیے. آپ دیکھیے ایک چیز بنانے میں, تیار کرنے میں کتنا زیادہ وقت لگا ہے, اور اس کو آپ 2 منٹ میں ختم کر دیں, اس کی لذت بھی نہ لے پائیں, اس میں کون سے انگریڈینٹس یوز ہوئے ہیں آپ کو وہ بھی پتہ ہی نہ چلے, بس یعنی یوں پوچھیں نا کیا کھایا تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کھایا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو اطمینان سے کھائیں. اچھا کھانا نا باقاعدہ زندگی کا ایک ایونٹ ہے اور آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی زندگی میں ہم دیکھیں, سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیت طیبہ میں دیکھیں تو اس میں بھی باقاعدہ تربیت کا اہتمام ہوا کرتا تھا. جو 7 افراد موجود ہیں, آپ دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پوری کتاب آداب طعام کے نام سے عطا فرمائی. پوری کتاب پیٹ کا قفل مدینہ, یعنی دونوں ہی مجموعی طور پر کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کس طریقے سے کھانا ہے, کب کھانا ہے, ان چیزوں کے بیان پر مشتمل ہے. لیکن بندہ اس کو پڑھے تو سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باب میں تربیت فرما رہے ہیں اور دسترخوان پر موجود افراد کی تربیت فرما رہے ہیں. اور خود جب کھانے کے لیے تلقین ارشاد ہو رہی ہے اور تعلیمات اسلامی ہمیں مل رہی ہیں تو وہ یہ مل رہی ہیں کہ کھانے کو اچھے انداز سے چبا کر کھانا ہے, اس میں جلد بازی نہیں کرنی. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ جملہ بڑا پیارا ہے, فرماتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیا جائے, جب چبانا دانتوں کا کام ہے تو یہ یہیں سے کیا جائے. اور جب آپ اچھا ٹائم کھانے کو دیتے ہیں نا, بلکہ ابھی ریسنٹلی کچھ تحقیقات اس طرح کی آئیں جن میں یہ بات بیان کی گئی کہ بچوں کو جب کھانا کھلا رہے ہوں تو ان کو ٹیلی ویژن اسکرین یا موبائل اسکرین سے دور رکھا جائے. کیونکہ جب آپ کی توجہ کسی دوسری جگہ پر ہوتی ہے مرکوز, تو آپ جو غذائیت ہے کھانے کی اس سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, جو لذت ہے اس کو بھی محسوس نہیں کر پاتے. اب ان کھانے کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہی دونوں چیزیں ہیں نا, کہ اس کی لذت بھی آپ کو محسوس ہو اور اس کی غذائیت بھی محسوس ہو. جب آپ مکمل اس کو ٹائم دیں گے تو پھر وہ یہ محسوس بھی ہو سکے گا. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو آداب سکھایا کرتے, یعنی بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے, جس نے نہیں پڑھی وہ کب پڑھے. یعنی ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ احادیث اس وقت کی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہیں. اچھا تربیت کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, اور جو والدین اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے, کہنا نہیں مانتے, کھانے کے وقت یہ اتنا اچھا ٹائم ہے کہ جب تک اس نے کھانا پورا نہیں کھانا نا وہ آپ کی آدھی بات سن کر جائے گا نہیں, چاہے بچے کی عمر کتنی ہی ہو. بہت چھوٹا ہے تو اس کو ظاہر ہے پکڑ کے کھلانا ہوگا یا بٹھا کر کھلانا پڑے گا. لیکن اگر آپ دسترخوان کو ایک یہ جو فوڈ ٹائم ہے آپ کا, اس کو آپ کوالٹی ٹائم بنائیں اور اس کو اتنا بہترین کر لیں کہ کوئی نہ کوئی سبق, کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی زندگی کا پہلو ایسا رکھیں جو آپ نے اس دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے سامنے, اپنی فیملی کے سامنے بیان کرنا ہے. جب اس کو بیان کر رہے ہوں گے سلمان بھائی, اور کھانے کو بھی فل انجوائے کر کر آپ کھا رہے ہوں گے, وہ غذائیت بھی دے گا, وہ لذت بھی دے گا, وہ اچھی صحت بھی دے گا. اور پھر یہ ہوگا کہ اب جب کھانا کھا رہے ہیں نا تو پھر باقی ساری چیزوں سے آپ کٹ آف ہو جائیں, بالکل سب کو چھوڑ دیں اور اس طرف آ جائیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی بات ہو, پھر یہ سکھایا جائے کہ کھانے کو کس طرح سے کھانا ہے. پورے دسترخوان پہ آپ کے ہاتھ چلتے رہیں گے یا اپنے پلیٹ میں آپ نے کچھ نکال لیا ہے تو اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. یعنی یہ سارے سبجیکٹس ہیں اور ان پر گفتگو ہونی چاہیے. جب یہاں سے ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو, اپنے متعلقین کو یہ سبق دیں گے کہ ہم جلد باز نہیں ہیں بلکہ پرسکون رہ کر کام کرنے والے ہیں, مرحبا, یہ وہ سبق ہوگا جو آپ سکون کی کیفیت میں دیں گے
اور اللہ نے چاہا تو یہ سکون کی کیفیت پیدا بھی کرے گا. مرحبا مرحبا, کیا بات ہے خالد بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. میسیجز بھی شامل کرتے ہیں, کال بھی لیتے ہیں جی. دیر رات تاری میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے اشفاق بھائی, آپ اپنے دوران طالب علمی کا کوئی یادگار واقعہ سنا دے. جزاک اللہ خیرا. آمین, مرحبا جی اشفاق بھائی. وہ تو ہر دن یادگار ہی تھا, ہاں ہاں, اسپیشلی جب ہم امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب سے ملتے تھے, اور آپ کے ساتھ کی بہت ساری یادیں ہیں. اسٹوڈنٹس کو, علم دین کے جو طلباء ہیں, امیر علیہ سنت ان سے شروع سے بڑا پیار فرماتے, تو اس وقت کی یادیں ہی یادیں ہیں, بہت زیادہ ایک لاشعور میں جیسے کہ وہ امیجز موجود ہیں. تو بہت ساری یادیں ہیں, کیا کیا بیان کریں. ایک بار جو ہے امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, رات کو تقریباً 9 بجے سے نشست شروع ہو گئی. 20-25 طلباء ہوں گے, وہ پی آئی بی والے گھر میں. تو امیر علیہ سنت سے سوال جواب گفتگو, تب ویڈیو وغیرہ بھی نہیں بنتی تھی غالباً, وہ تب کا دور تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایسی پیاری گفتگو, ایسی صحبت ہے, آپ سب تو اس سے مستفیض ہیں کہ صبح کے تقریباً 6 بجے تک تو یہ نشست جاری رہی. اللہ, بیچ میں تھوڑا بہت بریک, استنجا وضو, سحری, اور پھر سردی کی راتیں تھی تو لمبی رات, تو بہت مزہ آیا. پھر امیر علیہ سنت سوال جواب بھی کرتے ہیں, ایک بڑا سافٹ انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں امیر علیہ سنت. آپ اتنی عظیم شخصیت, اتنے باروب شخصیت کے سامنے بھی وہ کبھی کبھی وہ اپنے روب کا پردہ ہٹا دیتے ہیں, آپ بڑے ایزی ہو جاتے ہیں بات کرنے میں بھی. تو وضو پر بات چلی, تو کہ چلیں اب وضو فجر کا کریں. میں نے کہا الحمدللہ میرا تو وضو ہے, میں عشاء کے وضو سے بیٹھا ہوں. تو اب میں نے کہا اب تو تحفہ ملے گا اور اپریسیشن ملے گی کہ بھائی کیا بات ہے, صبح عشاء کے وضو سے بیٹھا ہے. تو امیر علیہ سنت ناراض ہو گئے, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے. ناراض سے مراد آپ نے تربیت فرمائی کہ اتنا لمبا آپ نے جو یہ وضو رکھا ہے, تو آپ کو یہ نا بیچ میں تھوڑا سا کچھ کر لینا چاہیے, یورین پاس کر لینا چاہیے. 6 گھنٹے کے اندر ایک بار یورین پاس کر لینا چاہیے. تو جو اللہ والوں کے واقعات اور معاملات ہوتے ہیں وہ ہم عام لوگوں کے لیے وہ نہیں ہوتے منطبق, وہ ان کی شان الگ ہوتی ہے. وہ پوری زندگیوں میں ایسے ٹف ہو جاتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے جو میڈیکل اصول ہوں ان کو اپنانا یہ مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہو. تو امیر علیہ سنت نے فوراً تربیت فرمائی کہ 6 گھنٹے 5 یا 6 گھنٹے میں سائنس, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک بار یورین پاس کر لیں چاہے نہ بھی آئے, تو یہ صحت کے لیے اچھا رہتا ہے. تو وہ بات آج تک مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میں اس کو بڑی پابندی سے لیتا ہوں کہ اب یہ غلطی نہیں کرنی اور اس پر عمل پیرا رہنا ہے صحت مند رہنے کے لیے. مرحبا. تو اس طرح امیر علیہ سنت ایسا بعض سمجھاتے تھے, بعض اوقات آپ کی بھی کچھ یادیں ہوں گی ظاہر ہے. الحمدللہ, میں نے ایک جملہ لکھا اور مجھے اس جملے کے حوالے سے یہ تھا, میں نے بڑا اس کو نا بڑا بنا کے خلیفہ امیر سنت کے بارے میں نے لکھا تھا. اچھا, وہ صورت مورت اور یوں کر کے میں نے اس طرح کے لفظ جو ہے نا وہ ہم وزن الفاظ جو لے کر لکھتے, اور مجھے یہ تھا کہ بھئی اس پر تو آئے گا بھئی واہ کیا لکھا ہے بھائی. لکھا ہے. تو امیر علیہ سنت نے اس پر مجھے جو ہے وہ ایک بات بھیجی. کسی بزرگ کا امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اس میں کہ آپ نے اس میں یہ فرمایا, اس کا مضمون میں بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ اگر میں جملہ لکھتا ہوں, یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں, جملہ تو خوبصورت بن جائے گا, ادبی اعتبار سے خوبصورت بن جائے گا, لیکن اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو جائے گی. اللہ اللہ. تو اس میں جو پیغام تھا وہ یہ تھا. آپ دیکھیں, حالانکہ میں نے ان کے بیٹے کے لیے جملہ لکھا, اور عام طور پر آپ کسی کے بیٹے کی تعریف کریں تو وہ آپ کو کیا کرے گا, وہ اپریسیٹ کرے گا آپ کو کہ بھئی اچھا غلط کر رہے ہیں تو بھی کیا کرے گا, بولے گا واہ بھائی واہ. یہ ہمارا مزاج ہے عام طور پہ. لیکن امیر علیہ سنت کا آپ مزاج دیکھیں, آپ کیسے انداز میں جو ہے تربیت فرما رہے ہیں کہ بھئی لکھنے والا اس میں کوئی جھوٹ بات ایڈ نہ کرے. یعنی اگر میرے بیٹے کے بارے میں بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے, ان کی تعریف میں کوئی بات کر رہا ہے, تو اس بات میں بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. یعنی مجھے گویا کہ کیا کر دیا, ایک سبق دے دیا کہ ایسے الفاظ بیچ میں مت ایڈ کرنا کہ تمہاری بات کیا ہو جائے, جھوٹ ہو جائے. اس میں کیا میرا ہی خیال ہے نا, جھوٹ ملاؤں گا تو میری آخرت ہی خراب ہوگی نا. صحیح فرمایا. یہ اہل اللہ کا انداز. امیر علیہ سنت مجھے اس پر آپ کی بات جو ہے نا وہ یاد, آپ نے ایک جملہ کہا تھا میری سنت کے بارے میں, اور وہ مجھے کئی مقامات پہ یاد آتا ہے اشفاق بھائی. آپ نے کہا کہ امیر علیہ سنت کی جو
سب سے زبردست بات میں نے سوال کیا تھا آپ سے کیا لگتی ہے آپ کو، تو آپ نے اس پر کہا تھا کہ امیر سنت کا شریعت پر عمل کرنا. صحیح. اور یہ شریعت پر عمل کرنا آپ دیکھیں خود بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی کروا رہے ہیں، اور آخرت کی فکر بھی جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں امیر علیہ سنت کا مزاج جو ہے نا جی یہ بڑا غور و فکر کرنے والا ہے. جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے نا جلد باز، آپ دیکھیں گے امیر علیہ سنت جلد باز نہیں ہے فیصلوں کے معاملات میں، بولنے میں. آپ کی گفتگو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ الفاظ بھی گننا چاہیں تو کئی بار آپ گن لیں گے کہ اتنا ٹھہراؤ گفتگو کا. امیر علیہ سنت کے مزاج میں یہ بات ہے، سوچ سوچ کر گہرائی میں جا کر پھر چیزوں کو طے کرنا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہوں گی. جب اماموں کے رنگوں کا معاملہ ہوا تھا جی اور ان کی امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہم دیگر رنگوں کو بھی پہنیں گے اب، تو وہ پہلے سبز رنگ کا ہوتا تھا، پابندی تھی، اور اپنی جگہ پر وہ چیز درست تھی جب تک اس کی نیڈ تھی. امیر علیہ سنت نے جب اعلان فرمایا سفید اور دیگر اماموں کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا یہ میں 12-13 سال سے سوچ رہا تھا. اب نوٹ کیجئے گا، وہ کلپ آج بھی ہوں گے کہ میں 12-13 سال سے اس پہ غور و فکر کر رہا تھا کہ یہ میں اس پر وہ کر دوں. پھر کبھی فیصلہ ہوتا تھا، کبھی مشاورات، یہ وہ کرتے کرتے اب ہم جو ہے یہ اعلان کرنے لگے ہیں. تو آپ اس میں بھی نوٹ کریں کہ جلد بازی نہیں کی. ایک تنظیم کا، تحریک کا، ایک امت کا لیڈر ایسا ہوتا ہے یا مرحبا، جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا کہ بھئی یہ کر دو وہ کر دو. یہ کسی نے کان میں پھوں پھوں کیا تو بس وہ اس نے پوری نیشن کے لیے اعلان کر دیا کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. پتہ چلا دوسرے نے اس کا نقصان بتایا اگلے دن کا یہ نہیں کرنا ہے. بھائی آپ پہلے ہی دونوں سے وہ کر لیتے نا، پرو اینڈ کونس دونوں دیکھ لیتے. لیڈر کو اسپیشلی جس کے پیچھے لوگ ہوں اسے تو بالکل جلد بازی کسی بھی چیز میں نہیں کرنی چاہیے. لیڈر ہو کسی آفس میں کسی بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، لوگ ریلیٹڈ ہیں، تو یہ خیال رکھنا چاہیے. کال لیتے ہیں. آج تو الحاج حافظ اشفاق صاحب آئے ہوئے ہیں. آپ نے ایک بار کوشش کی حافظ صاحب اجمیر شریف جانے کی، نہیں ہو سکا، پھر دوبارہ کوشش کی، آخر کار آپ اجمیر شریف پہنچ گئے. تو کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری ہوئی آپ کی؟ اور میری دعا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے جو سلسلہ کرتے ہیں 1 سفر سے 25 سفر تک، وہ آپ وہیں پہ اعلیٰ حضرت کے مزار پر یہ سلسلہ کریں، یہ دعا ہے. یہ ہند کے حوالے سے تو بہت ساری تفصیلات ہیں، تو اس پر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. ان شارٹ یہ کہ اجمیر شریف ہم حاضر نہیں ہو سکے تھے، ہمارا دلی اور اس کے اطراف تک ہی کا سلسلہ تھا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ آپ کے دربار میں، اور اس کے علاوہ دہلی کے 22 خواجگان ان کی چوکھٹوں پہ حاضریاں ہوئیں. اور پھر وہ کچھ ایسا اجازت کا سلسلہ ہمارا بنا. ان دنوں ایک فیسٹیول ہو رہا تھا انڈیا میں بہت بڑا، تو اس کی وجہ سے کچھ نرمیاں بھی تھیں ٹورسٹ کے لیے، تو ہمیں اس میں کچھ اسپیشل وہ رستہ ملا. تو بریلی شریف قریب ہے کافی دہلی سے، تو اس لیے پھر الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں بھی حاضری ہوئی. تو اجمیر شریف یہ کافی دور بھی ہے، اور وہ جو قرب و جوار کے علاقے تھے وہ وہیں تک ہمیں رکھنا چاہتے تھے، وہ زیادہ ہمیں پرمیشن نہیں دیتے تھے. اس میں بھی ہماری سیکیورٹی وغیرہ جو ہے وہ ریزن ہوا کرتا تھا. بہرحال بہت اچھا سفر رہا الحمدللہ. اللہ پاک سب عاشقان رضا کو دربار اعلیٰ حضرت کی حاضری عطا فرمائے، اور دعا کریں انشاءاللہ. دعا کرنے سے کیا جاتا ہے، تو وہاں سے لائیو پروگرام ہو 25 دن دربار رضا سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ سنڈے کے حوالے سے وہ ہے میسج، وہ اس پر ہم پروگرام کی ابتدا میں جو ہے بات کر چکے ہیں. کال لیتے ہیں. سلمان بھائی، خورشید اتاری سانگڑ سے عرض کر رہا ہوں. کا موضوع ہے پرسکون رہیں. بہت اچھا موضوع ہے ماشاءاللہ، بڑی خیر حاصل باتیں آپ لوگ بتا رہے ہیں. اشفاق بھائی نے بھی بہت سی بات بتائی، تو یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ زندگی میں آج آپ دیکھیں گے تو ہم تو پرسکون ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ پرسکون نہیں ہے. اور اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک سڑک ہے جس پہ سب 100 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سلو میں رہیں گے تو یا پیچھے سے ٹکر لگے گی یا آگے سے. اسی طرح لائف میں ہے کہ زندگی میں آپ تو پرسکون ہے، لیکن جو ساتھ والے جو بے سکون لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ پرسکون نہ رہے. تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے کہ کس طرح سے ایسے ماحول میں رہ کر بھی انسان اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکتا ہے. اللہ برکت دے. خورشید بھائی بڑے پرانے مبلغ دعوت اسلامی، اچھا، ہاں جی، اور وکیل بھی ہیں، سانگڑ سے تعلق ہے، اور امیر سنت سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اور کیا ہی ان کی زبردست شخصیت ہے، مجھے جو ہے نا وہ یاد ہے. تو اس پر یہ میں عرض کروں، مبلغین سے بھی ہم لیتے ہیں.
آپ نے جو ٹریفک کی مثال دی نا، وکیل بندہ ہے آپ کو پتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے تو اپنے بالکل پوری دلیل سے بات، ہم بھی دلیل سے کریں گے، فکر نہیں کریں. ایسا ہی ہے. ہاں جی، آپ دیکھیں حضور 100 کی سپیڈ میں سارے جا رہے ہیں اور 100 کی سپیڈ الاؤ نہیں ہے. ایک مثال کی بات ہے، آپ اپنی گاڑی کی سپیڈ 80 پر لے کر آئیں گے نا، اگر الاؤ ہے تو آپ کے پیچھے جتنی گاڑیاں نا وہ ساری 80 پر آ جائیں گی. آگے والا تو آگے نکل جائے گا، لیکن آپ کے پیچھے جو آ رہا ہے، اگر وہ پیچھے آپ کے جو چلتا آ رہا ہے وہ پھر کیا ہے، وہ 80 پہ ضرور آ جائے گا. تو بات یہ ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جلد بازی ہمارے معاشرے میں، پبلک میں نہیں ہے، لیکن جب تک اس کا حضور سدے باب نہیں ہوگا اور ہم بھی اگر انہی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ جو ہے وہ بن جائیں گے، تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ سدھار اور یہ نکھار اور یہ بہتری یہ کیسے آئے گا؟ تو کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ کرے گا. بات وہ کہتے ہیں کہ نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنے گا؟ میں آپ کو عرض کروں، توتی کی بہرحال آواز ضرور ہے، اور جس کو اللہ نے سننے کا سینس دیا ہے وہ اس کی آواز کو فیل بھی ضرور کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا فیل کرے یا زیادہ. چیزیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر بات ہے. دیکھیں میں ان کی بات سے ڈس ایگری کروں گا معذرت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھائی کریں گے تو دوسرے سب برائی کر رہے ہیں تو آپ کو بھی وہی کرنا ہے. لوگوں میں بھی تبدیلی آئے گی، نو ڈاؤٹ. انگلش میں کہتے ہیں a man is a product of his environment. انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے. اگر آپ کے ماحول میں پرسکون رہنا ہے اور آپ ٹھہر ٹھہر کے کام کر رہے ہیں، آپ صحیح گاڑی چلا رہے ہیں، دوسرے بھی آپ کو دیکھ کر آپ کو فالو کریں گے. آپ نے ماحول بنانے کی کوشش کی نا، تو آپ اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں، ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سگنل توڑ رہے ہیں، میرا کئی بار کا تجربہ ہے، میں نہیں توڑتا، اب پیچھے والا آ کے میرے برابر میں رک جاتا ہے، تو وہ دیکھتا بھی یہ ہے کون، یہ سب بھاگ رہے تھے یہ نہیں گیا، پھر وہ دیکھتا ہے اچھا کوئی مولانا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار اچھا امپریشن بھی پڑے دیندار لوگوں کا. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کی قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، الحمدللہ ہم پابندی کرتے ہیں. مرحبا. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے بہت اچھی کہی، پیچھے والا آپ سے ٹکرا جائے گا. یہ اس وقت ہوگا حضرت جب آپ حد اعتدال سے کمزور، اس پہ آپ سست روی کا شکار ہوں گے. یہاں پر ہمارے آج کے ٹاپک کو اگر ایک لائن میں بیان کریں نا تو وہ ہے خیر الامور اوسطھا. جو بہترین کام ہے وہ درمیانے انداز میں، میانہ روی کے ساتھ اور معتدل انداز میں. ہمارا دین اعتدال سکھاتا ہے، تو آپ بالکل سست بھی نہ ہو جائیں. وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ پتہ چلے 100 کا ٹریک ہے اور آپ اس پہ 40 پہ چلا رہے ہیں، اس پہ بھی چالان ہے، سلو چلانے پہ بھی چالان ہے نا. کہ آپ 100 کے ٹریک پہ اگر آپ ایک لمٹ سے نیچے آ جائیں، 70-65 اس سے نیچے آئیں، پھر آپ کو پکڑ کے سست روی پہ بھی چالان ہوگا. تو ایسا بھی نہ کریں، آپ اعتدال میں رہیں. پتہ چلا آپ اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ 10 منٹ میں ہو جانے والی نماز وہ آپ 20 منٹ میں 25 منٹ میں پڑھ رہے ہیں، تو لوگ پھر پریشان ہوں گے نا. آپ کے ساتھی اگر سفر میں ہے یا آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے، تو آپ معتدل رہیے. ایسا بھی نہ ہو 10 منٹ والی نماز 3 منٹ میں ہو گئی، 10 منٹ والی 12 منٹ 13 منٹ سمجھ آتا ہے. لیکن آپ خود سمجھدار ہیں کہ اتنا بھی سست روی کسی بھی چیز میں نہ ہو. نہا رہے ہیں تو نہا ہی رہے، پرسکون نہا رہے ہیں بھائی. تو ایسا بھی نہ ہو، جلد بازی بھی نہ ہو اور سست روی بھی نہ ہو. معتدل رہیے. مرحبا مرحبا. جی کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ سلے آنکھ کہتے کہتے بڑا پیارا پروگرام ہے. ہماری رات کی فرمائش ہے سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. اشفاق بھائی سر سے کلام سنائے میرا عطار ہے، یہ تو اشفاق بھائی ضرور ہونا چاہیے. میسیج ہے یہاں پر، انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارک کا ترجمہ ہے دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. تو زندگی میں بے سکونی تبھی ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور یاد کو بھلا دیتے ہیں. اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، آمین. ٹھیک ہو گیا جی. کلام سنا دیں. کون سا کلام سننا ہے آپ کو؟ چھوڑو نہ کبھی آپ کا در. یہ کون سا کلام ہے؟ یہ تو انہیں کو پتہ ہے. آپ کا ہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا. اشفاق بھائی کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ قاعدہ بات سے میسج. کھانا پسند ہے؟ نہیں، کھانے میں کھانا پسند ہے، جو بھی آ جائے سب پسند. نہیں کچھ تو اشفاق بھائی ہوگا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہیں کھاتا ہوں. اچھا الحمدللہ. نہیں رغبت سے کیا کھاتے ہیں؟ سوال پیش کرنے والے ہوں کچھ نہیں، پھر تو بتانا بھی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. بتانے میں ہر چیز اشفاق بھی بتانا چاہیں آپ. نہیں حضرت آپ نے دیکھا ہی ہے، جو میسر ہو اس وقت کے لیے وہی بیسٹ ہے. جو اللہ نے رکھا ہے سامنے وہ اس وقت آپ کے لیے بہترین ہے. اور رغبت سے تو اب ہم میمن لوگ ہیں، کچھ میمنی ڈشیں ہوتی ہیں، میں ان کو بتاؤں گا پتہ نہیں وہ سمجھ بھی پائیں گے نہیں.
وہ بھی ہوتی ہیں. آپ موقع دے گا اللہ پاک, ہم آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ. اللہ برکت. یہ کس کو میسج کرنے والے کو کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں؟ میسج کرنے والے. اچھا, میسج کرنے والے کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. اشفاق بھائی, آپ پروگرام میں آتے رہا کریں, آپ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. چلے جی, میسج شامل کرتا ہوں جی. کلام سنائیں بکار خیش حیرانم. یہ آپ نے فارسی کلام جی جو ہے نا وہ پڑھا, تو آپ نے کیوں, کیا آپ کو اس کی انسپریشن ہے جو آپ نے اس کو فارسی کلام کو لیا؟ ایکچولی یہ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے سارے کلام اچھے انداز میں ہمارے چینل پر یوٹیوب پر آ جائیں. یوٹیوب کی بہت بڑی ویورشپ ہے, بہت بڑی دنیا ہے, تو لوگوں کے پاس یہ موجود رہے. تو یہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو منظر عام پہ لائیں, اور بہت زبردست فیڈ بیک ہے. آپ یقین کریں, مطلب مجھے نہیں لگتا تعریف کرنے والا سمجھتا بھی ہوگا, لیکن وہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں تو ویسے ہی ان میں ایک جاذبیت بڑھ گئی. اور پھر ہم نے سب ٹائٹل میں اس کا میننگ بھی ڈال دیا ہے. تو یہ یوٹیوب نعت پروڈکشن پر جو نہیں سنا, جنہوں نے وہ بھی سنے. بہت پیاری اعلیٰ حضرت کی التجائیں ہیں, تو مقبول لوگوں کی التجائیں اور باتیں بھی مقبول ہوتی ہیں. یہی سوچ کر کہ اعلیٰ حضرت کا پیغام امت تک پہنچے, ایک ٹارگیٹ ہے ہمارا کہ اعلیٰ حضرت کے وہ کلام اسپیشلی جو آپ نے نہیں سنے تو وہ آپ کو ہم پیش کریں کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جیسے کہ ایک کلام میں نے پڑھا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا عشق مولا میں ہوں خوں بار کنارے دامن. یہ بڑا زبردست اور بہت مشکل ترین کلام ہے. یہ بھی آ چکا ہے, تقریباً 1-1.5 سال ہوا. تو یہ بھی کبھی سنیں تو ہو سکتا ہے آپ سر پکڑ لیں کہ ایسی اردو, یہ بھی فارسی کی لگ بھگ نزدیک ہی لگتی ہے, یہ اردو ہے. تو اعلیٰ حضرت کی ایک ایک بات ہمارے لیے سرمایہ ہے. مرحبا. پھر یہ مرشد کی تعلیم ہے. مرحبا. اشفاق بھائی, آپ کو نعت پڑھنے کا شوق کب سے ہوا اور کس عمر سے ہوا؟ جی. نعت پڑھنے کا شوق ہمارے مدرسۃ المدینہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہوا, وہاں کے ماحول سے ہوا. وہاں پہ پڑھایا جاتا تھا, تو پھر وہاں پہ ہم پڑھتے تھے. وہ ایک اسٹول ہوتا تھا جس پہ 2-3 بچے بیٹھ کے پانی پی سکتے تھے. تو وہ طلبہ اکرام کا وہ ایک حلقہ لگتا تھا ہفتہ واری یا ہفتے میں 2 بار, تو وہ لے آتے تھے پھٹا اور اس پہ کھڑا کرتے تھے. وہ اتنا سا 1.5-2 فٹ کا بچہ, میری عمر 3.5-4 سال ہوگی, تو تبھی مدرسۃ المدینہ میں قاعدے سے ہی مجھے لگا دیا تھا. تو اس وقت وہ نظر نہیں آتا ہوگا, تو اس پہ مجھے بتاتے تھے بعد میں ہمارے جو دوست جنہوں نے یہ دیکھے ہوئے تھے منظر, کہ اس پھٹے پہ وہ پرانی لکڑیاں بڑی مضبوط ہوتی تھی, اس پہ آپ کو کھڑا کرتے تھے کلام پڑھنے کے لیے. ہاں, کلام پڑھنے کے لیے. پھر ہم نعتیں پڑھتے تھے. تو دعوت اسلامی سے اور دینی ماحول سے یہ شوق ملا. اور پھر ایک وقت آیا تھا کہ میں شوق سے نہیں پڑھتا تھا, میں گھبراتا تھا, بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی تھی. تو آج جو نعت پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں, انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. آپ پڑھتے رہیے, پڑھتے پڑھتے آپ یوزڈ ٹو ہو جائیں گے, پھر آپ نہیں گھبرائیں گے. میری گھبراہٹ بتاؤں تو میں بیان نہیں کر سکتا, اتنا گھبراہٹ. اور میں جب پہلی بار آیا تھا بڑی رات کے اجتماع میں, تو کوئی نیا آتا ہے نعت خوان, تو اس کو ہوتا ہے مجھے موقع مل جائے بس. امیر علیہ سنت سامنے تشریف فرمائے, تو میں یہ دعا کر رہا تھا پورے کانسٹنٹلی کہ مجھے موقع نہیں ملے. میں اتنی گھبراہٹ تھی. اور جب محفل ختم ہوئی تو امیر علیہ سنت نے جاتے ہوئے پھر وہ کیا, ان کو موقع نہیں ملا. تو میرے دل میں تھا شکر موقع نہیں ملا. اور پیر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے, ان ایک اور اسلامی بھائی ہوتے تھے, انہوں نے بھی کہا یہ ہمارے نعت خواہ ان کو موقع نہیں ملا. تو میں خوش ہو رہا تھا اور امیر علیہ سنت اس پہ غمگین تھے. یہ دلجوئی بھی تھی. تو بعد میں تو پھر دل کھل گیا, تو اب گھبراہٹ نہیں ہوتی الحمدللہ. یا مرحبا, ماشاء اللہ. اشفاق بھائی سے ریکویسٹ ہے, کلام سنائے جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. کچھ اشعار سنائی دیں انشاءاللہ, وہ بھی ہو جائے گا, پوری ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلام کی کون سے کوئی بھی سنا دیں, جتنی منقبت بھی ضرور سنائیے گا, میرا عطار ہے وہ تو ضرور سنائے. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا,
مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اور اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا پردہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، میرے دل کی پکار عطار میری جان کا قرار عطار تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا، تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا، تو نے لاکھوں کو سن کا پیکر کیا، تیرا میرے دل کی کام ہے شان فانی بن جائے تیرا حق میرے دل کی ایک وہ بھی سنا دیں، میرا عطار ہے، اس کا بھی ایک بند تو سنائی دیں۔ وہ میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار
پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، پیر عطار ہے، الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے، پیر عطار ہے، محروم جمی حق کا شاہکار ہے، پیر عطار ہے، چاند جیسا غسی جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے، چاند جیسا غسی جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے، دل کا شوشن جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے، دل کا شوشن جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے، میرا محبوب اور میرا دلدار پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، پیر عطار ہے، سنیت کے چمن کو میری تازگی میرے عطار سے سارے عالم میں بٹنے لگی آگہی، میرے عطار سے ہر اندھیرا جھٹا ہو گئی روشنی، میرے عطار سے ہر اندھیرا جھٹا ہو گئی روشنی، میرے عطار سے پرسا دل کا گئے ہیں یہاں زندگی، میرے عطار سے پرسا دل پا گئے ہیں یہاں زندگی، میرے عطار سے علم کا حلم کا ایک بیدار ہے، عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، جس کے در سے ملا ہم کو احمد رضا، آگاہ ہو برملا فیض غوث جلی پا رہے ہیں صدا، آگاہ ہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈاکا بجا بجا ہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈاکا بجا بجا ہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، خدا کا ہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، خدا کا ہو برملا، سنیوں کے دلوں کا جو سردار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، پیر عطار یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور تحمل اور پرسکون انداز میں اور بردباری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، در پہ جائیں، بس ایک تم ہی ہو یاور، بس ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، سلام ہر دم، اپنے گدائے ترکی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے ترکی لیجے خبر خدا را، کیجے
پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم دم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے